الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، جس جگہ پر میں کھڑا ہوں جگہ بہت عظمت والی ہے، شان والی ہے، اور میں بہت کمزور بے شان انسان ہوں. اس منبر و محراب سے آپ بے شمار مرتبہ، انگنت مرتبہ دین کی بہت اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں اور نصیحتیں سن چکے ہیں. میرے جیسا کم علم کم عمل آپ حضرات کے سامنے کیا کچھ کہہ سکتا ہے. ویسے اتفاق کی بات ہے، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، محبوبہ مولانا عمران صاحب نے ویسے ہی راہ چلتے فرمائش کر دی کہ مولانا صاحب ایک بیان رمضان سے پہلے آپ کا ہماری مسجد میں ہو جائے. میں نے بھی ان کی اس فرمائش کو ٹالنا مناسب نہیں سمجھا. میں نے بھی اس وقت کہہ دیا انشاءاللہ تعالی موقع ہوا تو رمضان سے پہلے آ جاؤں گا. اصرار پہ اصرار، فونوں پہ فون، اور جب بھی فون کرے تو یہی کہ بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا. میں نے کہا وعدہ نہیں ارادہ تھا، وعدہ اور ارادے میں فرق ہے. اور یہ سارے تبلیغی حضرات سے پوچھ کے دیکھیں، جب وہ انشاءاللہ کہتے ہیں تو ارادہ کرتے ہیں، وعدہ نہیں کرتے. کہتے ہیں جی انشاءاللہ ارادہ ہے، سب کا ارادہ کہتے ہیں انشاءاللہ، یعنی ارادہ ہے وعدہ نہیں. انشاءاللہ تو برکتن کہہ دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں مولوی نہ صحیح لیکن تبلیغی تو ہوں. تو کہنے لگے نہیں جی آپ کے لیے ارادہ ہوگا، میرے لیے وعدہ تھا. بہرحال ایک ہی ضد تھی، میں نہ مانوں والی بات کہ وہ آپ کا وعدہ ہی تھا. تو پھر میں نے تنگ آ کر کہا اچھا اگر وعدہ ہے تو اب اللہ سے دعا کرو اللہ یہ وعدہ پورا کرا دے. میں نے ان سے کہا میں اس سلسلے میں بڑا محتاط ہوں ارادہ اور وعدے میں، کہ ارادہ کر لیتا ہوں اچھائی کا، کہ انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے نیکی تو ضرور مل ہی جاتی ہے، لیکن وعدہ کرنے کے بعد بلا عذر اس کو ٹالنا اور اس وعدے کو توڑ دینا یہ مسلمان کی شان نہیں، مومن کامل کی شان نہیں ہے. ایک دفعہ وعدہ کر لیا ہو اور کوئی خاص مجبوری نہ ہو، کوئی مجبوری اللہ نہ کرے پڑ جائے
تو پھر علیحدہ بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، انسان کی نیتوں کو جانتے ہیں کہ کتنا مجبور تھا میرا بندہ. اندر سے تو ارادہ کر رہا تھا، وعدہ بھی کیا تھا پورا کرنے کا، اسے دل بھی ہے، جی بھی چاہ رہا ہے، لیکن نہیں کر سکتا. لیکن بلا وجہ بعضوں کو ٹالنے کی عادت ہے، وعدہ کر لیتے ہیں اور وعدہ کر لیا اور دل میں پہلے دن ہی سے یہ کہ میں نے دینا کوئی نہیں، کرنا نہیں ہے. تو ایسا وعدہ کرنا یہ مومن کامل کی شان نہیں. ہم اس کریم آقا کے امتی ہیں کہ جس تو کسی نے ایک مرتبہ پکڑ لیا، کوئی بات چیت کر رہی تھی، انہوں نے کہا آپ یہیں ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں، ایک کام ایسا یاد آ گیا میرے ذہن میں، اگر میں وقت پر نہ پہنچا تو نقصان ہو جائے گا، آپ یہیں ٹھہرے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں یہیں ٹھہرا ہوں، جاؤ جا کے اپنا کام کر کے آؤ. وہ چلا گیا، کام میں اتنا مشغول ہو گیا کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 دن بھولا رہا. 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں محمد رسول اللہ سے ایک وعدہ کر چکا ہوں اور وہ وعدے کو پورا کرنے میں بڑے مشہور ہیں، چلو جا کے دیکھتا ہوں کہیں وہاں تو نہیں کھڑے ہیں. 3 دن کے بعد جب وہ آیا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود تھے. اس نے کہا یار تو نے مجھے زحمت ہی دے دی کہ 3 دن سے تیرے وعدے کے تیرے انتظار میں یہیں کھڑا. وعدہ کر لیں، اول تو کریں نا، اور وعدہ کر لینے کے بعد یہ دل میں عہد کر لیں کہ میں نے اس وعدے کو پورا کرنا ہے. وہ عہد، وہ وعدہ کہ جس کو پورا کرنے کا آپ کا ارادہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وعدے کو ضرور ضرور آپ سے پورا کروا کے رہتے ہیں. دینا ہے، کسی مسجد والے آ جاتے ہیں، چندہ والے آ جاتے ہیں کہ میں آپ کو دے دوں گا، وعدہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یار ایک باری جائے تو صحیح نا، دوسری باری دروازہ کون کھولتا ہے. ایک پنجابی بیچ میں آ گئی، معاف کرنا، پنجابی بہت ساری دفعہ آئے گی اور بلا اختیار آئے گی، اس لیے کہ پنجابی کی عادت یہ ہے کہ وہ گھس کے آتی ہے. اگر کوئی پنجابی پر آیا تو ناراض نہ ہوئی، میں انہیں نال بھی پنجابی سے گل کراں گا. کہ پنجابی زبان کی یہ ہے کہ وہ وچ آئی جاتی ہے اور میں 25 سال سے پنجابیوں میں رہ رہا ہوں، کوئی مذاق تو نہیں. اب بھی پنجابی نہیں بولی تو قبر میں بولنی ہے. یہ تو بھائی دنیا کی زبان ہے، ادھر کی زبان ہے. وہاں تو پتہ نہیں عربی بولیں گے یا سریانی بولیں گے. اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ قبر کی زبان کیا ہوگی، عربی ہوگی یا سریانی ہوگی. لیکن اب یہ زبان ہے جنت میں بھی نہیں ملے گی، ادھر ہی بول لینے دو. گجراتی بھی ادھر ہی بول لو، جنت میں انشاءاللہ عربی بولیں گے. کہو انشاءاللہ. بولنی ہے ادھر تو ادھر تھوڑی پریکٹس بھی کر لو اچھی بولنے کی. یہ یا کا نا بڑو والی مت بولو، بولے ڈالین اہدنا الصراط المستقیم، نہ، اس کو سدھار لو. یہ اللہ پاک کی زبان ہے. قسم سے اگر آپ دوسری عربی ایسے بولتے تو میں کبھی بھی آپ کو ٹوکتا نہ، لیکن آپ قرآن کی عربی بول رہے ہیں اور قرآن کی عربی میں غلطی کر رہے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سن رہا ہوتا ہے. حدیث میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بندہ قرآن شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اپنی رحمتوں کے ساتھ. جب بندہ قرآن شریف پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ پاک اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ میرا بندہ میرا قرآن شریف پڑھ رہا ہے. اب کوئی بندہ اچھی طرح قرآن شریف پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے، سبحان اللہ، کوئی اندازہ نہیں. کتنا اللہ کو پیار آتا ہوگا اس بندے پر جو اس کے کلام کو اچھی طرح پڑھ رہا ہوگا. کتنے خوش ہوں گے. اور اللہ کے خوش ہونے کے معنی سمجھے ہیں آپ؟ اللہ جس سے ایک دفعہ خوش ہو جاتے ہیں پھر اللہ ناراض نہیں ہوتے. اور یہ خوشخبری ہے حسن خاتمہ کی، یہ خوشخبری ہے دخول جنت کی، یہ خوشخبری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی،
یہ خوشخبری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی. جب بندہ اللہ کے کلام کو صحیح پڑھ رہا ہوتا ہے تو آسمانوں سے ندا آتی ہے، بندے کوشش کر لے، جتنی اچھی طرح تو قرآن دنیا میں پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، اس لیے کہ مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے تیرے کانوں کو میں اپنی زبان سے خود قرآن سناؤں گا. میں سناؤں گا تمہیں اچھی طرح قرآن. اللہ خواب سنائیں گے اسے اپنا کلام. کیا وہ منظر ہوگا جب اللہ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے اور بندہ سن رہا ہوگا. اللہ خوش ہو جاتے ہیں. اس لیے بھائی کوشش کرو اچھی طرح قرآن شریف پڑھنے کی. تجوید کی کلاسیں ہیں، بڑوں کے لیے لگتی ہیں، چھوٹوں کے لیے لگتی ہیں. ہمارے بچے تو پڑھ رہے ہیں مدرسوں میں تجوید کے ساتھ، اور ہم وہی جس طرح ہم نے پڑھی ہوئی ہے شروع سے اسی انداز سے پڑھ رہے ہیں. نہ، یہ غفلت اچھی نہیں ہے. اس غفلت اور سستی کو دور کرو، تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرو. کہو انشاءاللہ. تو بات کر رہا تھا کہ جب بندہ ارادہ کرتا ہے وعدہ کے پورا کرنے کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وعدے کے پورا کرنے میں اس کی مدد بھی فرماتے ہیں. اور پہلے دن سے یہ ارادہ ہو کہ میں نے وعدہ کیا تو ہے صرف ٹرکانے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے، اور میں نے پورا کرنا نہیں ہے، تو جب آپ ہی خود اس کا پورا کرنے کا ارادہ نہیں کر رہے تو اللہ توفیق کیسے دیں گے؟ آپ توفیق مانگیں گے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ میرے اللہ میں نے وعدہ کر لیا ہے، اب میں نے اسے پورا کرنا ہے، جب آپ نے پہلے دن سے خود ہی ارادہ کیا ہے نہ پورا کرنے کا، نہ جب آپ توفیق مانگیں گے نہیں. جب توفیق مانگیں گے نہیں تو رب العزت آپ کو توفیق دینے کا کیا؟ یمن کے ایک اللہ والے تھے، واقعہ یاد آیا، غالباً اس سے پہلے بھی میں کہیں سنا چکا ہوں. یمن کے ایک اللہ والے تھے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جا رہے تھے حج کے لیے. قافلہ جا رہا تھا تو سارے ملنے آئے، سارے ملنے رشتہ دار جس طرح ہم جاتے ہیں سارے ملنے کے لیے آئے اور مل کے جا رہے، اور ہر ایک دوسرے سے ان سے کہہ رہا بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرنا، تمہیں ہمارے سے دعا کر جو وہاں کرنا وہاں کرنا وہاں کرنا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام دینا. یہ بھی ہم کہتے ہیں. اور ایک بات درمیان میں بتا دوں، جب کوئی قریبی آدمی ہو تو انہیں یہ کہو کہ سلام دیتے رہنا. ایک تو یہ کہ دے دینا ایک دفعہ، اور ایک یہ کہ دیتے رہنا جب تک حاضری ہو، جتنی مرتبہ حاضری ہو میری طرف سے صلاۃ و سلام پیش کرتے رہنا. لیکن ساتھ میں اس پر یہ احسان کر دو کہ بشرط سہولت اور یادداشت، اس کے اوپر احسان کر دو کہ بھائی ہمیں یاد ہو، آپ کو یاد ہو اور ہم یاد آ جائیں اور آپ کو سہولت ہو. ایسا نہ ہو دھکا دیتے رہیں، یلا رو چھوڑتا پیچھے پڑ جائے آپ کے، وہ بیچارہ کہے ٹھہر جاؤ جی میں نے موٹا ہے سلام دیوالو کہہ لوں بھیلو کہ جا بھائی تو جا جیسے نکل. بشرط سہولت، بشرط یادداشت. بھائی آسانی ہو تو سلام دے دینا، سہولت ہو تو ہمارا سلام پہنچا دینا، یاد آ جاؤ تو ہمارا سلام پہنچا دینا. ہم لوگ کیا دیتے ہیں؟ اب اس اگلے بندے نے کہا انشاءاللہ تمہارا سلام بھی پہنچا دوں گا. چنانچہ وہ پہنچا مکہ مکرمہ، پہلے مدینہ منورہ پہنچا. مدینہ منورہ میں 8 دن 7 دن 3 دن جتنے اس کی قسمت میں تھے سب کا سلام پیش کرتا رہا. سارے گاؤں والوں کو یاد کر کر کے سب کا سلام دیا. اور جب وہاں دن ختم ہو گئے، قافلہ روانہ ہو رہا تھا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، تو قافلے کے ساتھ ان کا قافلہ بھی روانہ ہو گیا. پہنچے یہ ذوالحلیفہ میں، بیر علی میں، جہاں پہنچ کر حاجیوں کو احرام باندھنا ہوتا ہے. اب تو مسجد بھی بن گئی بہت بڑی. جو لوگ گئے ہیں اللہ بار بار لے جائے، ان کا جانا قبول و مقبول فرمائے، اور جو لوگ نہیں گئے اللہ تعالیٰ پہلی فرصت میں ان کو لے جائے. پیرس بعد میں جانا، دبئی بعد میں جانا، اور جو ہے جرمنی بعد میں جانا، انڈیا گوا بعد میں جانا، اور شارجہ اور بحرین بعد میں جانا. اللہ پہلے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ لے جائے. اور جو ایک دفعہ چلا گیا ایمان کے ساتھ اور ایمان والی آنکھوں کے ساتھ، جس نے دیکھ لیا وہ اسی کا ہو کر رہ گیا. پھر اسے دنیا کے کسی خطے میں سکون نہیں آتا، سکون وہیں آتا ہے. اور وہ آدمی جب آتا ہے وہاں سے تو بے شک اپنا جسم لے کر تو ہوائی جہاز میں کنکارڈ میں ہو یا دوسرے جہاز میں، بلکہ کنکارڈ کی بھی آج چھٹی ہو گئی ہے، یہ آپ کو اطلاع دے دیتا ہوں اس لیے کہ 9 o'clock کا نیوز ادھر ہو گیا آپ کا، اس لیے میں نے تو کچھ نہ کچھ تو بتانی تھی. کنکارڈ کی بھی چھٹی ہو گئی، کسی 747 میں یا 878 میں جس میں بھی آپ آئیں گے تو اس میں وہ آ تو جاتا ہے اپنے جسم کے ساتھ، لیکن اپنی روح اور اپنا دل وہاں چھوڑ کے آتا ہے. وہ وہیں چھوڑ کے آتا ہے، جاتا یہاں ہے لیکن اس کا دل و دماغ وہاں گھومتا ہے. ہر وقت وہی گلیاں، وہی اذان کی آوازیں، اور وہی مینارے، اور وہی گنبد، اور وہی صبح اور وہی شام، وہی ٹھنڈک، وہی وہ سب کچھ وہی چھوڑ کے آتا ہے، اس کا دماغ وہی رہتا ہے. تو وہ جب پہنچ گئے ذوالحلیفہ میں
بیر علی میں تو یاد آیا کہ اس ایک آدمی کا سلام میں نے پہنچانا تھا، سب کا سلام پہنچا دیا پر اس کا سلام میں نے نہیں پہنچایا، بھول گیا، اور میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا سلام پہنچانے کا، کیا کروں؟ دل نے کہا کہ بھائی تم نے ایسا تو کہا ہی ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کی طرف سے کہ من اوصانی بالسلام علیہ، جس نے آپ کی طرف صلاۃ و سلام بھیجنے کی فرمائش کی تھی یا رسول اللہ، میں سب کی طرف سے صلاۃ و سلام پیش کرتا ہوں، اس طرح کہہ کر تو تم نے سلام پیش کیا ہوگا؟ کہا ہاں، دل نے کہا کیا تو ہوگا، میں نے کہا بس اس کا تم نے اس کا نام لے کر سلام نہیں پیش کیا، اس لیے اچھی بات نہیں، واپس چلو۔ آج کل تو 20-25 منٹ کا رستہ ہے، لیکن اس زمانے میں آدھے دن کا رستہ تھا، 6 میل 8 میل، یہ پورا ایک طرح کا سفر ہوتا تھا۔ ساتھیوں سے کہنے لگے بھائی میں ایک آدمی کا سلام پہنچانا بھول گیا ہوں، مجھے اجازت دو میں سلام پہنچا کے آ جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ارے بھائی جانے میں آدھا دن وہاں رہو گے، آنے میں آدھا دن، پتہ نہیں اونٹ والا ملتا ہے، گھوڑا گدھے والا لا کر دیتا ہے کہ نہیں، اور ہمارا یہ قافلہ یہیں بس یہیں رات ٹھہریں گے اور صبح ہم تو روانہ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں دوسرے قافلہ کب روانہ ہوں گے، اس لیے بس تم یہیں سے سلام پیش کر دو۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو مسئلہ مجھے بھی آتا ہے لیکن میں نے جانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا اگر تم جاتے ہو تو جاؤ، ہم تو تمہارا انتظار نہیں کریں گے، مکہ مکرمہ میں ملیں گے، تم جاؤ۔ اس نے کہا اچھا تم لوگ روانہ ہو جاؤ، میں دوسرے قافلہ والوں کے ساتھ اگلے ہفتے 3 دن 4 دن کے بعد نیا جو کارواں آئے گا، نیا قافلہ آئے گا، میں اس کے ساتھ آ جاؤں گا، تم لوگ جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا، مدینہ منورہ پہنچا، اپنا سلام پیش کیا، اور پھر اس آدمی کا خاص طور بطور خاص اس کا نام لے کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ انہوں نے کہا اب سلام پیش کرنے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں جہاں سے اس وقت قافلے روانہ ہوتے تھے وہاں پہنچا، پوچھا کہ قافلہ اگلا قافلہ کب روانہ ہوگا؟ انہوں نے کہا 3-4 دن کے اندر روانہ ہوگا۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، میں 3-4 دن کے بعد میرا بھی نام لکھ لو اس قافلے میں بھی اس قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہوں گا۔ ایک بدو کو کہہ دیا کہ تم اپنی اونٹنی میرے لیے ریزرو کر لینا، ہم سب کٹھے روانہ ہوں گے۔ اور 3-4 دن اس نے کہا چلو زیادہ مدینہ منورہ میں ٹھہر جاؤں گا، رہنا سہنا مسجد میں اس دور میں ہوا کرتا تھا۔ رات ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد کچھ کھانا کھایا اور کھانا کھا کر نماز وغیرہ پڑھ کے آتے کافی نیت سے مسجد میں سو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ سوئے تو خود ہیں لیکن ان کی قسمت جاگ گئی، کہو سبحان اللہ۔ سوئے وہ ہوئے لیکن ایسا سونا اللہ پاک مجھے آپ کو نصیب کرے کہ ہم سوئے ہوں اس رات کو اور ہماری قسمت جاگ جائے۔ کیا ہوا یہ کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ دیکھا مسجد کا وہی نقشہ ہے، وہی منظر ہے، محراب ہے، ممبر ہے، وہی مسجد نبوی ہے، وہی مدینہ منورہ ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نمازیوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی، صحابہ کرام کا مجمع ہے کہ مسجد میں آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ سامنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ اندر داخل ہو رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ لیٹا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا، تو میرے پاس آ کر کھڑے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا یہ ہے وہ شخص۔ گویا میرا تذکرہ ایسا لگا مجھے کہ میرا تذکرہ ہو چکا ہے، میری بات پہلے مجلس میں آ چکی ہے، اور ابوبکر میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ یہ ہے وہ شخص۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اچھا انت ابو الوفا، تو ہی ہے ابو الوفا، انت ابو الوفا، تو ہے ابو الوفا، اچھا تو ہے ابو الوفا۔ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ابو العباس ہوں، میری کنیت تو ابو العباس ہے، میرا نک نیم ابو العباس ہے، میرا نک نیم ابو الوفا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تو ابو الوفا ہے۔ کیا خوش نصیب ہیں وہ شخص، وہ بزرگ کہ جن کا مقدمہ بارگاہ نبوی میں پیش ہو رہا اور بات چیت ہو رہی ہے، قبولیت کی نشانی مل رہی ہے، رحمت کے پروانے مل رہے ہیں، محبتیں مل رہی ہے، خواہشیں پوری ہو رہی ہے، تمنا پوری ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے تو ابو العباس نہیں، تو ابو الوفا ہے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ میں ابو العباس ہوں۔ کہا نہیں تو ابو الوفا ہے۔
تب جا کر مجھے پتا چلا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نک نیم سے نہیں پکار رہے ہیں، بلکہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ تو نے تو اس کے وعدے کو یوں نبھایا جیسے باپ اپنے بیٹے کی محبت میں بہت کچھ نبھاتا ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، سب کچھ تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے، پریشانیاں برداشت کر لیتا ہے، تکلیفیں اٹھا لیتا ہے اور بہت ساری چیزیں برداشت کر لیتا ہے، تو نے اتنی ساری تکلیفیں اس ایک وعدہ کو پورا کرنے کے لیے اٹھا لی ہے تو ابو الوفا، تو ہی ابو الوفا ہے اور تو حقیقت میں ابو الوفا کہلانے کا مستحق ہے۔ جیسے اللہ کے پیغمبر نے حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کہہ دیا جی۔ آئے مسجد میں ہزاروں واقعات، مختلف قسم کے واقعات ملتے ہیں کہ کیوں ان کا نام ابو ہریرہ پڑا۔ ایک دفعہ مسجد میں آئے، لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک آستین چھوٹی ایک آستین بڑی۔ نے کہا ابو ہریرہ یہ کیا بات ہے، ایک آستین چھوٹی کیا کاٹ دی، کوئی کیا ہو گیا ایک آستین کو؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ کے گئے، گرمی کے دن تھے، گرمی بہت لگی، میں نے اپنا کرتا اتار کے گھر میں رکھا، بلی میری چھوٹی سی بلی تھی، بلی کا بچہ تھا جس کو لے کر حضرت ابو ہریرہ پھرتے تھے، مسجد میں آتے تھے تو بھی جیب میں ڈال کے آتے تھے، آگے پیچھے جاتے تھے تو بھی جیب میں ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی۔ کہا وہ بلی کا بچہ جو ہے وہ میرے کرتا اتارا ہوا تھا، کرتے کی آستین پھیلی ہوئی تھی، گرمی زمین میں بہت تھی تو میرے کرتے کی آستین پر سو گئی، تو اب نماز اذان ہو گئی، بلال نے اذان دے دی، اب نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے کہا اگر میں بلی کو اٹھاتا ہوں تو اس کو بیچاری کو تکلیف ہوگی، میں نے کینچی لی اور اس کے نیچے جہاں تک وہ سوئی ہوئی تھی اپنے کرتے کی آستین ہی کاٹ دی تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ابو تو نام لے کر کہا کہ تو فلانا ہے یا بلی کا باپ ہے؟ اتنا بلی کا خیال رکھتا ہے، یہ تو ایسے جیسے باپ اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، تو ابو ہریرہ ہے۔ خوش قسمتی اس انسان کی کہ جس دن سے اللہ کے پیغمبر نے ان کو نام دیا، ساری دنیا ان کو ابو ہریرہ کے نام سے پہچانتی ہے، اصل نام ان کا کیا ہے کسی کو معلوم ہی نہیں، تعین کے ساتھ۔ 52 اقوال ہیں ان کے نام میں، 52 اقوال کہ اتنے سارے اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے یہ نام ہے، کوئی کہتا ہے یہ نام ہے، کوئی کہتا ہے یہ نام ہے، اصل نام کیا ہے معلوم نہیں، ساری دنیا ان کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وعدہ تو اس طرح نبھایا اور وعدے کے پیچھے اتنی ساری تکلیفیں اس طرح اٹھائی جس طرح باپ اپنے بیٹے کے لیے یہ کام کیا کرتا ہے، تو نے اتنی تکلیف اٹھا لی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا پروگرام ہے اگلا؟ سلام تو پیش کر دیا، جس کی طرف سے تمہارا قرضہ تھا وہ قرضہ تو تم نے ادا کر دیا، اب اگلا پروگرام کیا کرو گے؟ کہا 3 دن کے بعد جو ہے میں نے سفر کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے لیے 3 دن سے پہلے قافلہ روانہ نہیں ہوتا۔ کہا چلو اٹھو، اٹھ جاؤ۔ قافلہ کے ساتھ جانے کی ضرورت کیا ہے کہ آج 2 جہاں کے سردار کے قافلے میں تم جاؤ گے مکہ مکرمہ۔ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ابوبکر اور عمر، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ابوبکر اور عمر اور میں تمہارے ساتھ روانہ ہوں گے، مکہ مکرمہ تک تمہیں چھوڑ آئیں گے، چلو۔ کہتے ہیں میں خواب میں دیکھتا کیا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، ابوبکر اور عمر میرے ساتھ ہیں اور ہم چلے ہیں اور مکہ مکرمہ میں جا کر ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں یہ خواب ابھی یہاں تک دیکھا نہ تھا کہ اذان کی آواز میرے کان میں آئی، میں نے کہا کہ اوہو، پھر مدینہ منورہ کی جو ہے مسجد نبوی کی اذان میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ آنکھ کھلی تو تو حیرت سے کیا دیکھتا ہوں کہ میں سویا تو مدینہ منورہ میں تھا لیکن سامنے مجھے خانہ کعبہ نظر آ رہا، بالکل جو خواب میں دیکھا تھا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سفر ہوا۔ کہتے ہیں میں سویا مدینہ منورہ میں تھا لیکن جاگ رہا ہوں تو مکہ مکرمہ میں ہوں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، طواف کیے، خوب طواف کیے، مزے کیے، زمزم پیا، یہ پیا وہ پیا۔ 8 دن کے بعد میں مکہ مکرمہ میں ہوں اور 8 دن ہو گئے، 8 دن کے بعد میرا قافلہ آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یار تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو میں نے ان قافلے والوں کو سارا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ تو یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا۔ تب جا کر قافلہ والوں کو پتا چلا، کہتے ہیں اس دن سے میرا نام جو ہے ابو العباس کا لوگوں نے بدل کے میرا نام ابو الوفا کر دیا اور لوگ مجھے ابو الوفا کے نام سے جانتے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ جو وعدہ کیا جائے
مسلمان کامل کی شان یہ ہوتی ہے کہ حتی الامکان کوشش کرے، جہاں تک ہو سکے مقدور بھر کوشش کرے۔ اول تو وعدہ کرے نہ، اگر پورا کرنے کی ہمت نہ ہو، پورا کرنے کی طاقت نہ ہو، پورا کرنے کا ارادہ نہ ہو، اور اگر کر لیا ہو ایک دفعہ وعدہ تو کوشش کریں اس وعدے کو نبھانے کی۔ ہاں اگر کوئی مجبوری پیش آ جائے تو علیحدہ بات ہے، لیکن بغیر مجبوری کے وعدے کو پورا نہ کرنا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ منافق کی یہ نشانی ہوتی ہے، مومن کامل کی یہ نشانی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ منافق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس وعدہ کو پورا نہیں کرتا ہے۔ وہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا، اور جب وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو، اس لیے کہ ہر وعدے کے متعلق تم سے پوچھا جانے والا ہے قیامت کے دن کہ تم نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیوں نہیں کیا۔ میں اسی وعدے کی تکمیل کے لیے، گو کہ ارادہ تھا میرا لیکن وعدہ تو تھا ان کی طرف سے، لیکن انہوں نے سمجھا میں اس وعدے کی تکمیل کے لیے گو کہ بیمار ہوں، آپ حضرات کی خدمت میں پہنچ چکا ہوں، اور موضوع جو رکھا گیا ہے پروگرام کا وہ ہے استقبال رمضان، کہ رمضان المبارک کے متعلق مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں وہ کیا کیا خاص اعمال ہیں کہ جو مسلمانوں کو اس مبارک مہینے میں کرنے چاہیے۔ دوستو، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ یہ وہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس کی فضیلت کا اور اس کی اہمیت کا، اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سارا سال بندے اپنے مالک کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں۔ سارا سال، صبح ہو، دن ہو، رات ہو، بندے اپنے مالک کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا چاند جیسے ہی طلوع ہوا اب معاملہ الٹا ہو گیا، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ سارا سال بندے مالک کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، اب مالک کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ سارا سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت لٹائی اور بہائی جاتی ہے۔ اور اس مہینے کے کیا کہنے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اولہ رحمت، یہ مہینہ سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک روایت دیکھی ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت کی بخشش کا ارادہ نہ کرتا تو انہیں یہ دو چیزیں کبھی بھی عطا نہ کرتا۔ ایک قل هو اللہ احد ہے، یہ وہ صورت ہے کہ اس کے پڑھنے والے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشش کرتے ہیں، یہ وہ صورت ہے کہ اس کا اعتقاد رکھنے والے کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں، یہ وہ صورت ہے کہ اس کی مداومت اور مواظبت کرنے والے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اس پر اپنی رحمتیں نشاور کرتے ہیں۔ ایک قل هو اللہ احد یہ صورت ہے، اسے کثرت سے پڑھتے رہا کرو، صرف نماز کے لیے نہیں، صرف قرآن مجید ہی میں نہیں، بلکہ اس کو بطور وظیفہ کے پڑھا کرو، اٹھتے بیٹھتے صبح شام کم از کم اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قل هو اللہ احد کو پڑھ لینا 1/4 قرآن شریف کا ثواب اللہ کے یہاں سے نصیب فرماتا ہے، یعنی اگر کسی شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لی، اللہ اس کے نامہ اعمال میں پورے قرآن کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ یہ قرآن شریف کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ پڑھتے رہو، صبح بھی پڑھو، دوپہر بھی پڑھو، شام بھی پڑھو، اپنے لیے بھی پڑھو، اپنے مردوں کے لیے بھی پڑھا کرو، اپنے بوڑھے والدین کے لیے پڑھو، اپنے مرحومین کے لیے پڑھو، جن کے والدین خدا کی رحمت سے پہنچ چکے ہیں ان کے لیے صبح شام پڑھو۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی زبانوں پر اللہ نے یہ قل هو اللہ احد جاری کر دی۔ میں ایسے بزرگ کو بھی جانتا ہوں، ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں کہ جس کا معمول ہے کہ ایک ہفتے میں 1,00,000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنا، 1,00,000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنا۔ قل هو اللہ شریف سے محبت۔ معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی جو مدینہ منورہ میں چھوڑ آئے ہیں، بوڑھے صحابی جن کا نام معاویہ ابن ابی معاویہ ہے، حضرت امیر معاویہ نہیں، وہ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت دیر کے بعد میں ان کا انتقال ہوا، یہ اور صحابی ہیں، معاویہ ابن ابی معاویہ کا ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
میں صحابہ کرام کو یہ خبر سنائی کہ معاویہ ابن ابی معاویہ وہ بوڑھے صحابی جو ہم چھوڑ آئے ہیں مدینہ منورہ میں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ابھی مجھے جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع دی۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، پھر آئے، بار بار آتے رہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ اس کا پڑھنا ہے، آپ اس کا نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 700 میل دور مدینہ منورہ سے، ان کا نماز جنازہ کیسے پڑھوں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا پھر صفے درست کیجئے، صفے بنوائیے اپنے صحابہ کرام سے۔ صحابہ کرام نے صفے بنائی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سامنے امام کی جگہ پر تشریف لائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر اپنا ایک پر زمین پر مارا، جتنے حجابات تھے تبوک سے لے کر مدینہ منورہ تک سارے حجابات نیچے ختم ہو گئے، زمین نیچے ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر 700 میل دور تبوک میں اور مدینہ منورہ میں اس صحابی کا جنازہ دیکھ رہے ہیں اور ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل، میں تو دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر میں گیا ہوں اور میرے پیچھے کئی صحابی شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، اور میں مدینہ منورہ میں ہوں، میرے صحابہ دور دور گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جن کا انتقال ہوا ہو اور آپ نے میرے سے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھوائی ہو۔ اس صحابی کی کیا خصوصیت تھی کہ جس کی وجہ سے اتنا دور میں ہوں لیکن آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھوائی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کیا کہ آخر اس صحابی کی کیا خصوصیت تھی کہ جس کی نماز جنازہ پیغمبر سے اتنا دور رہ کر بھی پڑھوائی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ شخص میرے قرآن میں سے قل هو اللہ سے بہت محبت کرتا تھا، قل هو اللہ بکثرت تلاوت کرتا تھا، اس تلاوت کے نتیجے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور ہیں لیکن نماز جنازہ پڑھوائی جا رہی ہے۔ اور دوسرا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ رمضان ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر میرے امت کی بخشش کا ارادہ نہ کرتا، اگر اللہ اس امت کی مغفرت کا اور اس کو رحمت سے نہلانے کا ارادہ نہ کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان نہ کرتا۔ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ سراپا خیر ہے، سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ عام دنوں میں بندے خدا کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، جب خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ دے اولہ رحمت، اس کی رحمت پہلے ہی ویسے وسیع ہے۔ وہ تو بندوں کی مغفرت کے بہانے تلاش کرتی ہے، وہ تو بندوں کے مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ بندہ کوئی اچھا کام کرے اور میرے نام کی عظمت کے گنگنائے اور کوئی ایسا عمل کر دے کہ جس عمل کے نتیجے میں مجھے یہ معلوم ہو جائے، مجھے راضی کرنے کے اس کی نیت ہو اور ارادے ہو کہ بندہ یہ کام کر رہا ہے دین کا مجھے راضی کرنے کے لیے، تو مجھے بہانہ چاہیے، میں اس کام کو بنیاد بنا کر اس کی مغفرت کر دوں۔ اور پھر جب خدا سبحانہ و تعالیٰ خود ہی کہہ دے کہ یہ پورا مہینہ ہی رحمت کا ہے، لہذا اگر کوئی انسان اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ نہ ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ ویسے خدا کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ خاتون بڑی تہجد گزار، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی، بڑی خدا سے ڈرنے والی، اس نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک نہر نکالی۔ اس دور میں طائف سے لے کر مکہ مکرمہ تک پہاڑوں کو چیر کر پھاڑ کر اس نے پانی کی نہر بنائی تھی۔ آج بھی آپ جائیں طائف میں، آج جائیں آپ عرفات میں، مزدلفہ میں، بڑے بڑے اونچے پہاڑ نظر آتے ہیں، لیکن کھنڈرات میں آج بھی وہ آثار ہیں کہ کن پہاڑوں کے اندر سے زبیدہ نے نہر بنائی تھی۔ پانی کی قلت تھی اس زمانے میں، اب تک پانی کی قلت تھی اور اب تک ہے۔ اس دور میں پانی، اللہ اکبر، زبیدہ نے اتنی بڑی خدمت کی، انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا زبیدہ کیا گزری؟ دیکھا بڑی شان کے ساتھ ٹہل رہی ہے۔ کہا زبیدہ کیا گزری؟ کہا اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری نیکی قبول کر لی۔ کہا کون سی نیکی؟ وہ نہر والی نیکی؟ کہا نانا، جب وہ تو نہر والی جب میں اللہ کے سامنے پیش کی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا فرشتوں سے، کہا اللہ اس کے نامہ اعمال کو سناؤ، اس نے کون سی نیکی کی ہے؟ بڑی نیکی سناؤ۔ فرشتوں نے سنائی نہر زبیدہ والی۔ اللہ کہنے لگے کہ یہ کون سی اس کی نیکی ہے؟ اس نے تو بیت المال کے پیسے سے یہ سارا بنایا ہے، اس کی یہ نیکی تھوڑی ہے، اس نے اپنے جیب کے پیسے سے ساری نیکی تھوڑی کی تھی۔
یہ تو بیت المال سے اس نے اس نہر کی تعمیر کر دی. ٹھیک ہے، اس کے اچھے پروگرام تھے، اس کے اچھے خیالات تھے، جس خیالات کے نتیجے میں یہ نہر بنیاد وجود میں آئی ہے، لیکن پیسہ تو اس کا نہیں تھا، پیسہ تو قوم کا تھا، اس لیے اس کا ثواب پوری قوم کو ملے گا. جتنے لوگ پانی پیئیں گے، جتنے لوگ اس سے فیض اٹھائیں گے، جیسے آپ کی مسجد ہے، آپ نے مسجد بنا لی، ایک آدمی بنا لی تو اور بات ہے، ویسے سب نے مل کر بنائی ہے. جب تک یہ مسجد رہے گی، اللہ کرے قیامت تک کی صبح کے لیے رہے، جن لوگوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اس کی بنیادوں میں حصہ لیا، اس کے خریدنے میں حصہ لیا، اس کے چمکانے میں حصہ لیا اور اس کے آباد کرنے میں حصہ لیا، امام ہو کہ مقتدی ہو، اب قیامت تک کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گئی، سب کو ثواب ملے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق ثواب دیں گے. کہا پھر کس لیے مغفرت ہوئی؟ پھر اس ٹھاٹ کی اور اس شان کی اور اس مغفرت کی وجہ کیا ہوئی؟ نے کہا ایسا ہوا، ایک دن بڑی گرمی تھی تو میں نے حکم دیا کہ بھائی پردہ کرایا جائے. آج جو ہے رانی صاحبہ اور آج بیگم صاحبہ زبیدہ باغوں میں پھرنا چاہتی ہے، گرمی بہت ہے، سہیلیاں بہت آئی ہے، آج سہیلیوں کے ساتھ یہ باغ میں پھرے گی، خوشبوؤں سے جو ہے اپنے آپ کو اپنے دماغ کو معطر کرے گی، آج یہ باغوں میں پھرنے والی ہے. سارے پردے کرا دیے گئے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں گھوم رہی تھی، گھومتے گھومتے بہت اچھا لگ رہا تھا. کپڑے بھی میں نے معمول کے مطابق رکھے تھے، ہلکے رکھے تھے، ہم عورتیں تھی، گرمی بہت تھی، ہم نے اتنا انتظام، اتنے کپڑے اپنے اوپر نہیں لاتے تھے گرمیوں کی وجہ سے. اچانک گھومتے گھومتے اذان ہو گئی، کسی مینارے سے اللہ اکبر کی آواز آ گئی. تو زبیدہ تو دن یاد کر کے تو نے کیا عمل کیا تھا؟ تیرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، تم نے کہا اللہ اکبر، اللہ کے نام میناروں سے بلند ہو رہا اور میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو نے اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے اس دوپٹے کو اپنے سر پہ لے لیا تھا. خدا کو تیرا یہ عمل بہت پسند آیا اور اس کے نتیجے میں خدا نے تیری مغفرت کر دی. تو نے اللہ کے ایک نام کی یہ لاج رکھی، خدا کے نام کی عظمت تم نے باقی رکھی کہ اللہ کا نام بلند ہوا اور تم نے اپنے سر پہ دوپٹہ لے لیا. خدا کو یہی عمل پسند آیا. ہندوستان میں ایک قصبہ ہے، نام اس وقت بھول رہا ہوں، جماعت تبلیغی وہاں گئی بھی تھی. ایک دن مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ساتھی دوڑتے ہوئے آئے، امیر صاحب سے کہا امیر صاحب ایک بات کہنی ہے، آپ ساری جماعت ہمارے ساتھ چلیں، گھر میں چلیں. امیر صاحب بہت خوش ہو گئے، پوری 24 جو ہے تشکیل ہو گئی ہے تو پورے آدمیوں کی تشکیل ہو گئی. کیا بات ہے؟ کہا آپ سب کریں، وہاں بہت لوگ جمع ہیں. یہ بھائی سبحان اللہ، ہم 2 دن سے ادھر ٹھہرے ہوئے، کوئی آدمی ایسا آیا ہی نہیں، اب آپ ہی آ گئے. انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جلدی چلیں. نے کہا آخر بات کیا ہے؟ وہاں کوئی پروگرام رکھا ہے، عورتوں کا اجتماع ہے، مردوں کا اجتماع ہے. کہا بہت سارے لوگ ہیں، پھر بھی آپ آئے. انہوں نے کہا بات کیا ہے، سناؤ تو صحیح. انہوں نے کہا غضب ہو گیا. کہا کس چیز کا غضب ہو گیا؟ انہوں نے کہا ایک میت ہماری فلاں ایک لڑکی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ کمرے میں بند ہے، اور جب ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا آواز نہیں آئی، تو جب دروازہ توڑا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے میت پڑی ہوئی ہے اور میت کو چاروں طرف سے زہریلی چونٹیوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے. مارنے سے مرتی نہیں، ہٹانے سے ہٹتی نہیں، بڑی دوائیاں کی، بڑے گرم پانی ڈالے، بڑے جتن کیے، لیکن چونٹیاں جاتی نہیں. آپ آئیں پلیز. امیر صاحب نے کہا چلو ساتھیوں وضو کر لو، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لو، ہم جاتے ہیں. چنانچہ یہ سارے حضرات وہاں پہنچے. کہا پردہ کراؤ، پردہ کرایا. کہا میت پہ تم کپڑا ڈالو، میت پہ کپڑا ڈال دیا، کیونکہ وہ تو نامحرم تھی، نامحرم کو تو دیکھنا جائز نہیں. کہا اس پہ کپڑا ڈالو. آج ہمارے یہاں کیا ہے، موٹا مری گیا، چاچا مری گیا، اسماعیل چاچا چلو آپ نے منہ جویا ہوئے، تارا کاکا لگتا ہے، تارا بھائی لگتا ہے، تارا ہوں لگتا ہے کہ تو جو ہے ایک عام رسم ہے. جب نہیں جاتے تو ناراض ہو جاتی ہے، ہمارا ہسبینڈ مری گئے تو جوا نہیں ابھی. یہ جائز نہیں ہے، علماء کرام سے پوچھئے، یہ جائز نہیں ہے. جس طرح کوئی عورت مر جاتی ہے تو غیر محرم دیکھنے نہیں جاتے، مردوں میں سے تو کوئی نہیں نہ جاتا دیکھنے کے لیے. ہمارے یہاں بڑی رسم تھی، مرد مر گیا تو ساری عورتیں آتی ہیں، عورت مر گئی تو صرف گھر والے دیکھتے ہیں. ایک دن نماز کے بعد میں نے مقتدیوں سے کہا چلو چلتے ہیں، اس عورت خالہ کا منہ دیکھنے جاتے ہیں. ہم سب 5-6 2 گاڑیاں گھر میں پہنچ گئی، خالہ کا منہ دیکھیں گے. انہوں نے کہا کیوں خالہ کا منہ کیوں دیکھیں گے؟ میں نے کہا خالہ ہمارا آ کر دیکھ جاتی ہے تو ہم ریٹرن کرنے آئے ہیں، ہم ریونج لینے کے لیے آئے ہیں. خالہ ہمارا کیوں دیکھنے آتی ہے؟ اگر ہم خالہ کا نہیں دیکھ سکتے تو خالہ ہمارا کیوں دیکھنے آتی ہے؟
نے کہا نہیں آپ دیکھ نہیں سکتے. میں نے کہا آخر کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو ان کے منہ پر سونا لگا ہوا ہے, ان کے ہاتھوں میں چوڑی ہے, کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ انہوں نے کہا آپ کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے. میں نے کہا پھر تمہارے لیے وہ دیکھنا کیسے جائز ہے؟ اگر مسئلہ جائز اور ناجائز کا ہے تو یہاں ناجائز ہے تو وہاں کیسے جائز ہو گیا؟ وہ ایک آدمی کو دفن کر رہے تھے, ایک چاچا واکنگ اسٹک پر دور دور سے جا رہے تھے, تو لوگوں نے دیکھا موٹا جلدی آؤ. موٹا سمجھا نہیں خبر دفن کر رہے ہیں, میری کیا ضرورت, پڑائی پیش آ گئی ہے. موٹا بھی دوڑتا دوڑتا ہوا پر بیچارہ لاکڑی پر چالتا ہوتا اس لیے گھبری گیا. سارے سفید کپڑے خراب, جب پاس آئے کمر دکھی رہی, ہاتھ میں کیچڑ وغیرہ لاگے لو, پوچھو پوچھے تو کہ تمہیں بھی منہ جوئی لو, منہ جوڑا بلاؤ. ویسے ہی غصے میں تھے, کہو ہاں بھائی ایک تو جیو تو اتو تو میں منہ جوئی تو ماروں کہیں نہیں بنوں, مروا پچی نو منہ جوئی نے ماروں ہوں بنوانوں. جیو تو اتو تو جو نے تھا تو ماروں کہیں کام نہیں تھا, مری یا منہ جو تو مرے ہوں فائدہ ملوانو, اس لیے میں نے بلاؤ. یہ منہ دکھائی کی رسم ہے جو ہمارے یہاں عام ہو گئی ہے. وہ منہ دیکھ لو, نماز سے پہلے بھی منہ, نماز کے بعد بھی منہ دیکھ لو. اور نہ منہ دیکھا. ایک آدمی آ گیا دفن کر رہے تھے, ایک آدمی آ گیا بڑے دور سے کہنے لگے منہ دکھاؤ. میں کہا دفن کر دیا, لکڑی رکھ دی. کہتا اس کو ہٹاؤ, میں اتنی دور سے آیا ہوں منہ نہیں دیکھوں گا. میں نے کہا کیوں, پہلے نہیں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے نہیں دیکھا ہے. میں نے کہا اچھا ہے نہیں دیکھا ہے, تو اب دیکھ کے کیا کرے گا؟ دیکھنا تو زندگی میں تھا, اب کیا دیکھے گا, دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ اور پھر بالخصوص جنازہ پڑھ چکنے کے بعد بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جنازہ پڑھ دینے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردے پر آخرت کے احوال کھول دیتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر گنہگاروں میں ہوا اور اس کے چہرے پر اس کے آثار نظر آ گئے تو خطرہ ہے کہ ساری زندگی وہ نہیں, اس کی اولادوں میں بھی یہ لعنت چلتی رہے گی, یہ بات چلتی رہے گی مدت دراز تک. وہ بلیک لسٹ میں اور ہماری بات بک میں نام اس کا چلتا رہے گا. اس لیے بھائی یہ رس کے لیے اتنی دیر کرنا اور اس کے لیے جنازے میں تاخیر کرنا اور قبرستان لے جا کر منہ دکھانا, یہ ساری رسمیں ہیں. خدا کے واسطے ان رسموں کو چھوڑو. کیا ہوئی بات؟ انہوں نے کہا کپڑے ڈالو, کپڑے ڈال دیے. کہا پھر آتے ہیں, جب آئے تو دیکھا, بہت کوشش کی ان چونٹیوں کو, زہریلی چونٹیوں کو ہٹانے کی. جس کو لڑ گئی اس کو خون نکال دیتی ہے, اس کا بدن سوج جاتا ہے, لال ہو جاتا ہے, کھجلیاں شروع ہو جاتی ہے, بخار چڑھ جاتا ہے. سمجھ گئے کہ بھائی یہ کوئی معمولی چونٹیاں نہیں ہیں, یہ خدا کا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلط کیا ہے. اس وقت گزر رہا تھا قبرستان سے, دیکھا کہ اسکیلیٹن پڑا ہوا ہے, قبر کھلی ہوئی ہے, مردہ ہے, اور مردے کے بدن پر ہڈی بھی نہیں, گوشت, چمڑی بھی نہیں, گوشت بھی نہیں, صرف ہڈی ہے. اور ایک بچھو اس کے پاؤں پر بیٹھا ہوا ہے. جب وہ بچھو مارتا ہے اس کو ڈنک تو مردے کا سارا بدن لرز جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس کی ہڈیوں میں آگ دوڑ گئی. اس نے دیکھا, فوجی تھا, اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ بھئی ایک دفعہ کیا, بھگانے کی کوشش کی, نہ بھاگا. 2 مرتبہ 3 مرتبہ جب نہ بھاگا, فوجی تھا, اس نے اٹھایا پتھر, اس کو مارا. بچھو اس کی طرف متوجہ ہوا, گویا بزبان حال کہہ رہا تھا مجھے اپنے کام پر چھوڑ دے, میں اس پر مامور ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے, اس سے اپنا کام کر, تو جا چھوڑ دے, مجھے اپنا کام کرنے دے, تو اپنا کام کر. پر وہ مانا نہیں. 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, جب 3 مرتبہ اس نے پتھر مارا, اس نے مردے کو چھوڑ دیا اور اس آدمی کے پیچھے بھاگ گیا. آدمی بھاگ رہا, پیچھے سے بچھو بھاگ رہا. آدمی, چھوٹی سی نہر آئی, فوجی جوان تھا, نہر میں کود گیا. تھوڑا سا پانی تھا, پانی کراس کرنے لگا, تو تھوڑا سا پانی ہے, گھٹنوں گھٹنا پانی ہے, میں آگے نکل جاؤں گا. جب کونے تک وہ بچھو پہنچا, بہت غصے میں ادھر دیکھا ادھر دیکھا, آگے جانے کی کوئی سبیل نظر نہ آئی. اس نے اسی پانی میں اپنا ڈنک مار دیا. پانی میں ڈنک مارنا تھا کہ پانی سارا گرین ہو گیا اور اس سے دھواں نکلنے لگا, اتنا زہریلا تھا وہ بچھو. ابھی وہ فوجی اندر ہے, دیکھتے دیکھتے اس کے پاؤں میں وہ پانی پہنچا اور اس کے پاؤں گلنے سڑنے شروع ہو گئے. سوجن ہو گیا, گلنا سڑنا شروع ہو گیا. ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ بھائی اتنے پاؤں کو کاٹ دو, اگر تم پاؤں نہیں کاٹو گے تو تمہارا سارا بدن سڑ جائے گا, اس لیے کہ یہ وہ زہر ہے کہ اس زہر کی دوا دنیا کے کسی دوائی خانے میں موجود نہیں. اللہ عذاب قبر سے حفاظت کرے, کہو آمین. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے.
اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، جو جا چکے ہیں دنیا سے اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، جو اپنے قبر میں عذاب میں مبتلا ہے دعا کرو نیک راتوں کی برکت سے اللہ ان سے عذاب قبر اٹھا لے۔ معلوم نہیں ان کے ساتھ کیا گزر رہی، اندازہ نہیں ہے، اوپر سے ٹیپ ٹاپ قبریں ہیں لیکن اندر سے ہائیں اور شائیں کی آواز نکل رہی ہے، مردے الٹا پڑے ہوئے اور رو رہے ہیں، اور کوئی ان کی آواز کو سننے والا نہیں، کوئی ان کی مدد کو پہنچنے والا نہیں۔ اوپر سے قبریں دیکھ کر کہتے ہیں کہ بہت ٹھنڈی ہے، لیکن اندر جا کے دیکھو تو جہنم کا وہ عجیب رنگارا بنا ہوا ہے اور جہنم کا وہ خوفناک کنواں بنا ہوا ہے کہ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ دنیا کی آگ، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، آگ گلے گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ کسی اللہ والے نے پوچھا اس آگ کو کہ آگ ٹھنڈی کیوں ہو گئی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو کہا اللہ تعالیٰ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے اندر پھینک رہے تھے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے تھے کہ اے دنیا کی آگ، اگر تم نے میرے ابراہیم کا ایک آگ بھی جلایا تو تجھے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گی۔ جہنم کی آگ کا سن کر دنیا کی آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے جہنم کا عذاب۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے جو پناہ مانگتے تھے اور روتے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مذاق نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے، آسمانوں سے سارے جو اوزار ہتھیار دے کر، چکی وغیرہ سب کچھ دے کر جب دنیا میں بھیجے گئے، کچھ پتے لے جاؤ، کچھ دانے لے جاؤ، تمہیں وہاں اس کی ضرورت پڑے گی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آ گئے، آنے کے بعد دنیا میں کچی چیزیں، کچے غلہ، کچے اناج، گندم ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، جو ہے، باجرہ ہے، یہ چیزیں لے کر آئے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور کہا جبرائیل علیہ السلام آئیے تو صحیح۔ کہا رب جلیل کیا حکم ہے؟ کہا آدم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں بھیج دیا ہے لیکن آگ کا بھی کوئی انتظام تو کیا نہیں ہے، پکائیں گے کیا اور کھائیں گے کیا؟ کہا پھر کیا کروں؟ کہا جاؤ، جا کر جہنم سے تھوڑی سی آگ لے جاؤ آدم علیہ السلام کے لیے، آدم علیہ السلام کے اولادوں کے لیے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، مالک جہنم سے کہا کہ اے مالک جہنم ذرا تھوڑی سی آگ دے دو۔ انہوں نے کہا کتنی آگ چاہیے؟ کہا ایک کھجور جتنی آگ دے دو۔ مالک جہنم کہنے لگے جبرائیل اگر آپ کھجور جتنی آگ لے کر دنیا میں جائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی چیز نہیں زندہ بچے گی، 7 لوگوں کے لیے لینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو بہت زیادہ ہے آگ جو آپ مانگ رہے ہیں۔ کھجور جتنی آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتایا جا رہا، آپ دنیا نہیں لے جا سکتے۔ کہا پھر کتنی دے دو؟ کہا کتنی دے دو؟ کہا کھجور کی گٹلی جتنی دے دو۔ کھجور دور گئی، کھجور کی گٹلی جتنی دے دو۔ کھجور کی گٹلی جتنی بھی مانگی، کہا نہ اتنی بھی آگ لے کر جائیں گے، اگر پہاڑ پر اس آگ کو رکھ دیا جائے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پانی کی طرح بہہ جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے میں چاول کے دانے کی جتنے تمہیں آگ دیتا ہوں، لیکن یہ آگ ویسے لے کر نہیں جاؤ گے، نور کے سمندر میں اسے 3 مرتبہ غسل دو گے، اور جب 3 مرتبہ غسل دے گے، غسل دے کر تم اسے لے جاؤ گے تاکہ ابن آدم اس آگ کو استعمال کر سکے اپنے لیے۔ آج دنیا کی آگ یہ وہ آگ ہے کہ جو جہنم کی چاول کے جتنے آگ اور اس کو بھی نور کے سمندر میں گوتا دیا گیا کئی مرتبہ، اس کے بعد پھر اس کو دنیا میں لایا گیا ہے۔ مسلمانوں اندازہ لگا لو کہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی، کتنی خوفناک ہوگی، کتنی تباہی مچانے والی ہوگی۔ اللہ میری آپ کی حفاظت کرے۔ تو کہا دیکھو یہ تو معمور ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ چوٹیاں ہٹیں گی نہیں۔ کہا پھر؟ کہا ایسا کرتے ہیں، تبلیغ والے کہتے ہیں، انہوں نے کہا چلو ہمیں کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کونے میں بیٹھ کر انہوں نے رونا دھونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجزی انکساری شروع کر دی کہ اللہ یہ بھی اپنے کام پر مامور ہے اور ہم بھی اپنے کام پر مامور ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی تیرے پیغمبر کا حکم ہے کہ مر جائے تو غسل دو، کفناؤ اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھو اور اس کو دفن کرو۔ اے اللہ ابھی یہ سارے کام ہم نے بھی کرنے ہیں، یہ تیرا اور تیرے بندی کا معاملہ ہے، یہ تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے قبر میں جا کر۔ اے میرے اللہ جس کام پر ہم مامور ہیں ہمیں اتنا تو کام کر لینے دیجئے، اس آفت کو ہم سے دور کر دیجئے۔ چنانچہ وہ دعا کرتے جا رہے ہیں، وہ ساری زہریلی چوٹیاں ایک کونے میں جمع ہو رہی ہیں، جدھر سے ایک کونے میں ساری جا رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ ایک دیکھی وہ میت بالکل صاف، اٹھا اس کو، اٹھانے کے بعد جلدی جلدی غسل دیا، جلدی جلدی کفنایا، نماز جنازہ پڑھی اور اس کو قبرستان لے گئے۔ جب دفن کرنے کے لیے لے گئے، جب قبر کے اندر منہ ڈال کے دیکھا، جھک کے دیکھا تو ایک کونے میں پھر وہی ساری زہریلی جمع ہے۔
ساری چوٹیاں وہاں جمع ہے. اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بنائے. اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اللہ ہماری قبر کو. دوستو اوپر سے قبر کتنی اچھی لگتی ہے لیکن اندر معلوم نہیں کہ انسان کے ساتھ کیا ہو رہا. اور بہت ساری خستہ حال قبریں ہم نے دیکھی. اوپر سے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہے, مٹی ہے اور مٹی کا تھوڑا سا گروندا ہے, مٹی کا تھوڑا سا ٹیلا ہے, لیکن جب اندر نگاہ ڈال کے دیکھتے ہیں تو وہ جنت بنی ہوئی ہوتی ہے. اور کتنی ایسی قبریں دیکھی جو ٹائلوں سے سجی ہوئی, اچھے اچھے سنگے مرمر لگے ہوئے, ہزاروں 2000 پون لگے ہوئے, اور اس کے اوپر خوبصورت پھولوں کے باغ بنائے ہوئے ہیں, لیکن ذرا اندر نظر ڈال کے دیکھی تو اندر جہنم کا کنواں بنا ہوا ہے. اونڈے منہ پڑے ہیں, چیخ رہے, پکار رہے, لیکن ان کی پکار کو سننے والا کوئی نہیں, ان کی اس پکار کا جواب دینے والا کوئی نہیں. جیسے دیکھا اس پر ایک واقعہ میرا خیال ہے پنڈی کا ہے, ابھی کچھ ہی دن ہوئے اخبار میں, اور وہ دوست جو میرے ساتھ تھے میں نے اس سے خود تصدیق کی جو اس وقت راول پنڈی میں تھے. کہا ایک صاحب کو دفن کرنے کے لیے جب ہم گئے قبرستان میں قبر کھولی تو جا کے دیکھا اس کا کالا سانپ ہے, ناگ ہے, اس کو بند کر دیا. دوسرے کو کھولی اس میں کالا ناگ ہے. ہم نے کہا کہ یہ قبرستان میں آج کل سانپوں کا ڈیرا ہے, چلو ساتھ میں دوسری قبرستان ہے, وہاں جا کے کھودی, وہاں بھی یہی سانپ نظر آیا. 8 میل دور جا کر دوسری قبرستان میں کھودی, وہاں بھی یہی سانپ نظر آیا. سب نے کہا کہ بھائی اس طرح سارا دن کیا سارا ملک پھر لو گے, یہ کالا ناگ وہیں اس کے ساتھ قبر میں موجود ہوگا, بہتر یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اسے قبر کے حوالے کرو. کہتے ہیں کوئی اترنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا مولوی صاحب تمہیں اترو, تمہیں ہوں کام نہ کھو. مولوی صاحب کس بیماری کی دوا ہے؟ ہوا بدا کام میں آپ بہت ہوشیار. مولوی صاحب پہلے مولوی صاحب تمہیں تو ہمارا بزرگ, ہاں بزرگی ہم نے یاد آئی. بنا پہلے تو توبہ, مولوی جو ٹھگ کوئی نہیں. مولوی صاحب مرسیڈیز میں پڑے, مولوی صاحب BM میں پڑے, پیا کا تلاوا بدا کالا دھندا, پوچھوانی تو کام જ نہیں. بالکل فتوا تو چھاپی دینے کا, جیب میں لے کر پھر رہے. اس نے زن تو رکھنے کا ہی نہیں مولوی کے ساتھ کہ گناہ ہے. ارے بھائی بدگمانی گناہ ہے, اس نے زن رکھا کرو ہر ایک کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ حسن زن کا معاملہ رکھو, اس لیے کہ بدگمانی گناہ لاتی ہے, اور حسن زن اچھا گمان کسی انسان کے ساتھ چاہے وہ اس کے مطابق ہو کہ نہ ہو, اللہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتے ہیں, چاہے وہ ایسا ہو کہ نہ ہو. آپ کے تو مولوی صاحب ہیں ہی تہجد گزار, اور میں جانتا ہوں, لیکن آپ اگر یہ ارادے کریں کہ ہے ہمارے مولوی صاحب تہجد گزار, اگر فی الواقع نبی ہو تو آپ کو تو آپ کے حسن زن رکھنے کا ثواب ملے گیا. یہ بدگمانی اچھی چیز نہیں ہے, بدگمانی گناہ لاتی ہے, اور حسن زن آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لاتا ہے. اس لیے ہر مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے. برا گمان اس وقت تک نہیں جب تک کہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ آپ کو معلوم نہ ہو جائے کہ جو بات آپ اس کے متعلق کہنے جا رہے ہیں وہ ویسی ہے. ذرا اچھی کسی گاڑی مولوی صاحب کے پاس دیکھی, ذرا 2-4 اچھے مکان دیکھ لیے ان کے پاس, 2-4 اچھے کپڑے دیکھ لیے, اور 2-4 ہاتھ میں اس کی اچھی گھڑی دیکھ لی, تو کیا مولوی صاحب بھی دھندا میں لگی گیا. بھائی کیو دھندو پہلو, ارے کیو پہلو, تمہیں ہمجی جان پہلو, بھائی کیو پہلو, بس وہ اتنا خراب دھندا ہے اس کے متعلق تو زبان پہ لانا ہی نہیں چاہتے. اور نماز کہاں پڑھو, کہاں ایک مولوی صاحب نہ بچا. نماز بھی اسی مولوی صاحب کے پیچھے کہ مولوی صاحب نے متعلق کتنا خوبصورت زن رکھے. جب مصیبت میں پڑ جاتے ہیں مولوی صاحب ذرا آؤ نہیں, ہمارا جیوا تو نیک کوئی ملج نہیں, اکا گام میں کوئی نہ دیکھا. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب پلیز اترے. مولوی صاحب نے کہا نہیں بھائی, یہ صاحب جس طرح تمہیں کاٹے گا اس طرح مجھے بھی کاٹتا ہے, میں بھی انسان ہی ہوں. انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب آپ بہت نیک ہیں, بہت صالح ہیں, بہت اچھے ہیں, تو آپ پلیز اتر جائیں. مولوی صاحب نے کہا نہیں بھائی ہوا بڑا دھندا جو تک نہیں ہم تمہیں اترو, کس کا رشتے دار ہے وہ اترے گا. پہلو گھبرائے کہ نہیں بھائی میں تو اترتا نہیں, بھلے اوپر سے پھینک دو اس کو, پر میں اندر جاتا نہیں. مولوی صاحب نے کہا یار یہ حقیقت سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ اترے پلیز. اور یہاں تو اچھا ہے, وہاں تو دھمکی بھی دے دیتے ہیں, نہیں تو جب تمہاری امامت گے جو لے ہوں تم انہیں ہمیں کہ ہم تمہارے مسلح پر آؤ.
بات تو یہ بات تھی. تو کہا مولوی صاحب نے تو آج سے امام کوئی نہیں. مولوی صاحب کو اپنا مستقبل نظر آیا, 10 بچے نظر آئے, بھکاری مانگتا نظر آیا کہ وہ ہمارا کوئلہ روڈ پر آئی جائے. اترے مولوی صاحب کا اللہ خیر, اللہ پاک رحم کر, جو کیا اس نے بھرنا مجھے پڑتا ہے, اللہ رحم کر. جو اتری ریلوشن ہمارا نلا اللہ بچہ تھے, خیال رکھ جو, دعا ہوا پڑھ کے مولوی صاحب اترے. کہا جو کہیں تھائی تو کھینچی لے جو. ہاں بھائی, ڈر ڈر کے مولوی صاحب قبر میں اترے. اور صاحب سے بھائی تو بالکل پاہے مو, تو اس کو بڑا مولوی صاحب ڈوکو بھی ٹھیک کرو کا, ٹھیک اچھے روا دے ہوئے, اصلی بڑی سنت تو نہیں کھائی تھی, فرض کھائی جائے, وہ پروش ہے. اس کو رکھا اور رکھنے کے بعد مولوی صاحب باہر نکلے. دوستو یہ اس آدمی کی آنکھوں کی دیکھی گواہی ہے کہ ابھی وہ لکڑی بھی نہ رکھنے پائے تھے کہ وہی کالا ناگ نکلا اور ایک طرح سے گھسا اور دوسری طرف سے نکل گیا. آدمی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, کاٹ کے رکھ دیا. پوچھا کیا بات ہے, کیوں ایسا ہوا, ایسے کیوں, یہ کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا یہ آدمی سود پہ پیسے پھراتا تھا, غریبوں کا خون اس طرح چوستا تھا, سود پہ پیسے پھراتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے, بڑا مشہور تھا, نہ ظالم کو دیکھتا تھا, نہ مظلوم کو دیکھتا تھا, نہ مرد کو دیکھتا تھا, نہ عورتوں کو دیکھتا تھا, نہ کسی کی مجبوری کو دیکھتا تھا, نہ کسی کی مظلومیت کو دیکھتا تھا. اس کو اپنے پیسے سے کام تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ ختم. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا, اگر عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر سکتے ہو تو اس سے دیکھ لو, ورنہ ہر ایک کو نہیں. لیکن قبر میں لکڑی رکھ دینے کے بعد, مٹی ڈال دینے کے بعد ہر ایک کے ساتھ یہ انجام ہوتا ہے. میرے پیغمبر کی بتلائی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. آسمان نیچے آ سکتا ہے, زمین ٹوٹ پھوٹ سکتی ہے, دریا خشک ہو سکتے ہیں, سمندر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے, لیکن میرے پیغمبر کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ حقیقت ہے اور وہ حقیقت پر مبنی ہے, اور ویسا ہو کر ہی رہا ہے, ویسا ہو کر ہی رہے گا. جماعت والے کا اس کو دیکھا قبر میں ہے, ساری مٹ. وہ کہا اب تو اطمینان ہے, کیونکہ ہمارے یہ تو اللہ کا عذاب ہے. کہا اس کو ہٹاؤ. اس کو ہٹایا, اس کو دفن کیا, لکڑی ڈال دی. اندر میں پتہ نہیں اس بیچاری کے ساتھ پھر اس کے بعد کیا حشر ہوا ہوگا. لیکن جماعت والے گھر آئے, گھر آ کر اس کی ماں سے کہا بتاؤ اپنی بچی کے دھندے کیا ہیں, کیا کرتی تھی, کیوں اس کے ساتھ یہ انجام ہوا. نمازی تھی؟ انہوں نے کہا نمازی تو نہیں تھی. انہوں نے کہا روزہ؟ انہوں نے کہا ہاں کبھی رکھ لیتی تھی کبھی نہیں رکھتی تھی. کہا ویسے کوئی ایسے بڑا گناہ؟ اس کی ماں خاموش, کوئی بولے نہ. بہت مجبور کیا, بہت مجبور کیا کہ بتاؤ اس کا بڑا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے, اور اس کی موت کس طرح واقع ہوئی. تو کہنے لگے ایسا ہے, ہمارے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے اور یہ گانے کی بہت شوقین ہے, اور پاکستان کا ایک فلمی گویا ہے اور ایک گلوکار ہے, تو پتہ نہیں اس کا نام جو کچھ بھی تھا. میں آپ لوگوں کو نام نہیں بتانا چاہتا کہ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب نے کہیں خبر. لا, شیطانوں کے لیے تو شیطانوں کے نام بھی تو یاد رکھنے پڑتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی تو آتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ان کا انتر رکھنا پڑتا ہے. حکیم کی دکان میں جہاں طاقت کی دوائی ہوتی ہے, پیٹ کی, سر کی, پاؤں کی ہوتی ہے, وہاں زہر بھی ہوتا ہے. એટલે મૌલવીઓના નામ بھی ખબર, عالمોના નામ بھی ખબર ને બીજી પાર્ટીના નામ بھی ખબર. میں نے ایک کتاب لکھی, آپ کو بتاؤ اس کا نام, آپ نام سن کر حیران ہو جائیں گے. 50 اس میں قصے لکھے ہیں اور اس کتاب کا نام لکھا ہے حکایات شیطان. ہمارے دوست کو میں نے بتایا, بڑا حیران, کہنے لگے مولوی صاحب بدہ حکایت اولیاء لکھے, تمہیں حکایت شیطان لکھی. حیران. اب انگلش میں ترجمہ ہو رہا, حکایت شیطان. ارے کوئی اللہ والوں کے قصے لکھتے, کوئی بزرگوں کے قصے لکھتے, ان کے معمولات لکھتے, آپ نے شیطان کی حکایت لکھی. کون خریدے گا؟ میں نے کہا ہے, خریدنے والے بھی ہیں, مت فکر کرو. کہا کون سا طبقہ ہے؟ میں نے کہا یہ داڑھی والا ہی طبقہ. میں نے کہا انشاءاللہ یہ میری کتاب داڑھی والا طبقہ خریدے گا, مسجد کا طبقہ خریدے گا, نمازی طبقہ خریدے گا. کہا مصعب یہ کتاب لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس لیے اس کتاب کے اندر یہ باتیں میں نے لکھی ہے کہ شیطان کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے. جب نمازی وہ اس طریقے کو پڑھے گا تو کم از کم اس طریقے سے بچنے کی کوشش کرے گا. એટલે નેગેટિવ એન્ડ પોઝિટિવ બંને જાણવું જોઈએ.
یعنی کون سی چیز طاقت بخشتی ہے وہ بھی معلوم کرو، اور کون سی چیز آپ کی طاقت لوز کرتی ہے اس کو بھی تو معلوم کرو۔ کوئی چیز اچھی ہے کھانے سے، کون سی چیز کھانے سے طاقت بنتی ہے، انسان کے جسم میں توانائی آتی ہے وہ بھی معلوم کرو، اور کون سی چیز ہے جو انسان کے اندر جسم کو گلا دیتی ہے اس کی بھی تو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ حکایات شیطان جب پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا کہ وہ شیطان انسان کو اس طریقے سے بھی ورگلاتا ہے، اس طریقے سے بھی ورگلاتا ہے، چلو آج سے یہ طریقہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے۔ ایک بزرگ کو راستے میں شیطان مل گیا، انہوں نے کہا بھائی تم انسان کو کس طرح ورگلاتے ہو؟ پہلے تو ان کے ساتھ بڑا لمبا قصہ ہے، پہلے تو ان کے ساتھ جھگڑا ہوا، انہوں نے ان کو نیچے، تھوڑی دیر کے بعد ان کو نیچے، جب آدمی بزرگ اللہ والے قابو ہو گئے، شیطان پر نے کہا جان چھوڑو، انہوں نے کہا نہیں ایک سوال ہے بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تم سے انسان کو کس طرح سب سے زیادہ وہ طریقہ کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس کو خدا کی رحمت سے دور کر دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دل تو نہیں چاہتا لیکن بتا ہی دیتا ہوں کہ وہ طریقہ ہے نماز اس سے چھڑوا دیتا ہوں، جب نماز چھڑوا دیتا ہوں تو خدا کی نگاہوں میں وہ انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں رہتی، حتیٰ کہ خدا کی نگاہوں میں وہ جنگلی خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب وہ جس زمین پر چلتا ہے بے نمازی تو زمین کہتی ہے خدا کے لعنتی بندے جلدی جلدی میرے سے گزر جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب تیرے اوپر آئے اور تیرے ساتھ میں بھی گھسیٹی جاؤں۔ جب وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو آسمان کہتی ہے خدا کے لعنتی بندے، خدا کے دشمن اپنی نگاہ نیچے کر لے۔ کہتے ہیں جس درخت پر سے، جس پتھر پر سے، جس علاقے پر سے اس کا گزر ہوتا ہے ہر چیز اس کے اوپر لعنت بھیجتی ہے، حتیٰ کہ جنگل کے جنگلی خنزیر بھی اس کے لیے لعنت اور بددعا کرتے ہیں۔ تو بزرگ نے کہا اچھا تو خدا کی رحمت سے نماز کے ذریعے سے دور کرتا ہے؟ انہوں نے کہا میں خدا کی قسم کبھی نماز چھوڑوں گا ہی نہیں۔ تو شیطان بھی کھڑا ہو گیا کہ تو کس طرح بہکاتا ہے، مجاہدین کو کیسے کرتا ہے، کیا اس کی حرکتیں، وہ ساری حرکتیں میں نے اس کتاب کے اندر لکھی ہے۔ بہرحال کہا آخر کون سا ایسا عمل تھا کہ جس عمل کی وجہ سے یہ جو خدا کتنے بڑے عذاب میں مبتلا کر دی گئی؟ انہوں نے کہا یہ آدمی تھا جس کے گانے اس کو بہت پسند تھے، اوپر ہمارے کمرے میں ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے اور وہ زور زور سے جب اس کا گانا آوے، اس کا پروگرام آوے تو وہ خود بھی سنتی تھی اور پورے محلے والے کو سناتی تھی، اور ان گانوں میں ایک گانا اسے بہت پسند تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ گانا ٹی وی پر لگا ہوا تھا اور ادھر سے مؤذن نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر کی صدائی۔ اماں کہنے لگی بیٹی گانا بند کر لے، اور اگر بند نہیں کرتی تو کم از کم آواز تھوڑی کر لے کہ ادھر اللہ کا منادی پکار رہا۔ تو بیٹی کہتی ہے تمہاری اذان تو روز بھائی، گانا تو روز نہیں آتا نہیں، آپ کی اذان تو روز ہوتی ہے، دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے جو آپ سن لیں گے، روز یہ گانا لگتا نہیں ہے، یہ گانا ابھی لگا ہے بڑی مصیبت کا اور مجھے بہت پسند ہے، میں تو بند نہیں کرتی۔ کہا ادھر سے اذان ہو رہی، ادھر سے گانے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا گانا تو معمول کے مطابق بج رہا تھا لیکن اوپر چلت پھرت کی آواز کوئی نہ آئی۔ جب ہم نے بہت آواز دی اور کوئی آواز نہیں، دروازہ توڑ کر دیکھا تو یہ پڑی ہوئی اور چاروں طرف سے زہریلی چوٹیوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اذان کی بے حرمتی اور توہین کا اللہ تعالیٰ نے فی الفور جواب یہ دیا کہ دیکھو تمہاری سزا یہ مقرر ہوئی۔ تو بات دور چلی گئی، استقبال رمضان پر بات ہو رہی تھی کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا، اتنا مقدس مہینہ، اتنی رحمتوں کا مہینہ کہ اس مہینے کے آنے سے اب تو اس کا اندازہ اس سے بھی تو لگا لیجئے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر دعا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے شعبان، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرما۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے 6 مہینے سے انتظار رہتا تھا رمضان المبارک کا، اور رمضان کے گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک اس کی جدائی کا افسوس رہتا تھا۔ آج وہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بالکل ہمارے سر پہ آن پہنچا۔ کل انشاءاللہ تعالی آپ تراویح پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ تمہیں کیم خبر، ارے بدکچھ خبر، لیٹ خبر پڑی جائے، کل نہیں تو چلو پرسوں پڑھ لیں گے، پر پڑھنی تو ہے، اس سے تو چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ کہیں آپ لوگ انشاءاللہ نہیں بول رہے ہیں تو مجھے وہ قصہ یاد آ گیا، ایک مولوی صاحب جگہ تقریر کر رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، کھانا پینا تمہارا سب چھوڑا دے گا اور تمہارا نسوار بھی بند کرا دے گا۔
پٹھانوں کے علاقے میں گئے تھے، نسوار بند کرا دے گا. وہ کھانا پینا چھوڑ سکتے پر نسوار نہیں چھوڑ سکتے. وہ ایک طرح کا تمباکو ہے، جس طرح سگریٹ بند کرا دے گا. بنگالیوں کے علاقے میں ہو تو کہو پان بند کرا دے گا. گجراتیوں کے کڑی کھچڑی بند کرائی دے، پکوڑے سموسے بند، سب کچھ بند، نسوار بند کرا دے گا. مولوی صاحب نے کہا بس. مولوی صاحب تقریر کر کے چلے گئے. ساری کمیٹی اکٹھی ہوئی. انہوں نے کہا بھائی یہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی آ جاتے ہیں، چور وور آ جاتے ہیں، ہم تو مار دیتے ہیں ایک دو آدمی. یہ کیسا رمضان ہے کہ جو آ رہا اور ہمارا نسوار بھی بند کرا دے گا. یہ چھوٹے موٹے تھانے دار تو چلو ہم ہماری مرغی کھانا بند کراتے ہیں، نسوار بھی بند کرا دے گا. ہم تو اس کو نہیں آنے دیں گے. کمیٹی مقرر ہوئی. انہوں نے کہا کہاں سے آئے گا؟ مولوی صاحب دوسرے گاؤں گئے تھے. پوچھا کہاں سے آئے گا؟ مولوی صاحب نے کہا مغرب کی طرف سے. کب آئے گا؟ انہوں نے کہا مغرب کے بعد، تم لوگ دیکھنا. وہ لاٹھی وغیرہ لے کر نا وہ چھپ کے بیٹھ گئے. کیا شام کا وقت ہے، ایک اونٹنی اپنے بچی کے ساتھ آ رہی تھی. انہوں نے کہا لوگ آئے رمضان آ گیا. واقعی ہے چیز بڑی مست. دیکھو بہت ہنستے، تو چیز ہے بڑی مست، تو آپ کو گانا یاد آ گیا. سب سنتے ہیں ماشاء اللہ، سب سنتے ہیں. سن لو جتنا سن سکتے ہو. مسجد میں آتے آتے بھی سنتے ہیں. کہ خود اپنے کانوں سے سننا. تو وہ صاحب گانا ہم سننا خالی اچھی بات ہے. گھر کی بہن مسجد ہے، اچھی بات ہے ریڈیو خالی آن رہی ہے. ایک صاحب کے ساتھ میں گاڑی میں بیٹھا مسجد جانے کے لیے، ریڈیو آن ہی تھا. جیسے ہی کھولا تو گانا چالو. میں نے کہا تو کہ ہماری کوئری تمہاری کوئری تو تاڑ ورنی تھی. ہاں تینوں ہاتھ واجی گયો. میں کہا نہیں ہاتھ واجی گયો، کوئری نہ نہیں، کوئری نہ پپا نہ. تو کہ ہاں بس میں وہ سمجھو. مسجد جاتا ہوتا بھی گانا وغیر چین نہ تھی. تو اللہ تنے کئی بھان ہے کہ نہیں، عقل ہے کہ نہیں. ڈھور مانو ڈھور. مسجد تو تھا، بازار جائے تو ہمیں تو بھی بولو، تو مسجد جائے تو بھی گانا پر ہمیں شرم آ رہی کہ نہیں. جب گھر سے نکلتے ہو مسجد کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اس قدم کی اتنی لاج رکھتے ہیں، اس کے یہاں اس قدم کی اتنی قدر ہے. فرماتے ہیں حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم مسجد نکلتے ہو اللہ تمہارے ہر قدم، جب تم چلتے ہو فرشتوں کو کہتے ہیں اس کے قدم گنو. اللہ تعالیٰ یہ مسجد تک جا رہا، فیصل مسجد تک، جامع مسجد تک 100 قدم چلے، 200 چلے، 500 چلے. اچھا نہیں ابھی نہیں، واپس جاؤ نماز ختم ہوگی تو دیکھنا یہ واپس چل کر گھر تک کتنی دیر میں پہنچتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ اللہ بازار سے ہوتے ہوئے جائے گا، دوستوں سے مل کر جائے گا، عیادت کے لیے جائے گا. کہا ہاں میرے گھر سے جا کر اپنے گھر کی طرف جا رہا، بے شک کتنا لمبا چکر لے. کہا اللہ پاک آپ کے کہتے ہیں 1000 قدم چلا. اللہ فرماتے ہیں ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا. ایک قدم پر اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتے ہیں. مسجد کی طرف اٹھنے والے 1 قدم اللہ کا رستہ ہے. اور پھر جو حقیقی معنوں میں اللہ کا رستہ ہے، طلب علم کے لیے ہو، تقریر کے لیے ہو، تبلیغ کے لیے ہو، جہاد کے لیے ہو، تو پھر اللہ اکبر ان کے تو کیا کہنے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گھسے. بازار سے آگے ایک غلام خریدا، دوسرا خریدا، تیسرا خریدا، چوتھا خریدا، 5واں خریدا، 30 غلام خریدے. 30 غلام خریدنے کے بعد سب کو پکڑ کے بازار سے باہر لائے اور سب کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا آج سے تمہارا ماسٹر کون، آج سے تمہارا باس کون، آج سے تمہارا آقا کون. سب نے کہا حضرت آپ نے خرید دیا، آپ ہی ہمارے ماسٹر، ہمارے آقا، ہمارے باس. کہا جاؤ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تم سب کو آزاد کر دیا. 30 غلام ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس کے ہر عضو کے بدلے اللہ تمہارا ہر عضو جہنم سے چھٹکارا کر دیتے ہیں. تم نے اس کے کان کو آزاد کیا، خدا نے تمہارے کان کو جہنم سے آزاد. تم نے اس کی آنکھ آزاد کی، خدا نے تمہاری آنکھ جہنم سے آزاد. سارا بدن آزاد کیا ہے غلام کو، خدا نے تمہیں جہنم سے آزاد کیا. اور یہ 30 غلام آزاد کیے تم نے. ایک آدمی بڑا تعجب سے دیکھنے لگا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کہا حضرت جوتا 30 غلام آزاد کرتا ہے، یہ بھی کنجوسوں کی ایک اعلیٰ قسم ہے. خود تو خرچ نہیں کرتے، یہ بھی ایک طرح کا کنجوس ہے. اور دوسرا یہ کہ دوسرا خرچ کرے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ٹاپ کلاس کا کنجوس. خود تو کبھی نہیں خرچ کریں گے. اللہ پہا بہت ہی دے لو کافت کجوری میں مکیلو سے تکیا نہ نیچے، میٹرس نہ نیچے، جوڑا ماں، فریج ماں، کوکر ماں، بتاؤ تو سیکھ دے جاؤ گا.
પેલા ફોઇલમાં બંધ કરીને ફ્રીઝરમાં એ બી આ ટ્રીક છે. તમે સમજા કરો. પણ ખુદ તો ખર્ચ નહીં કરते अपने ऊपर. આ જો નહીં પેલા મર્સિડીઝમાં ફરેટલા એટલે કપડા જો કેટલા હારા, એની ઘડી તો જો રાડો પહેરેલી, એને જો કેટલો ટીપ ટાપમાં ફરે. અરે ભાઈ અલ્લાહ એને દીધું, એને પહેરવા દે, તને શું તકલીફ છે? ટોપ ક્લાસ નો કંજૂસ. तो कहीं से एक बोतल ले आया घी की, बड़ा कंजूस था, एक बोतल ले आया घी की. बेटे उसके थे 5, रोज को बैठता घी की बोतल दस्तरखान पर. कोयराव भाई क्या बधाना हाथ में रोटी दे दी, ढांकड़ू नहीं खोले. बधाने केवू करो कि तमे रोटी न तोड़ो, बोतल न ऊपर थी लगाई खाई जाए, समझो मैं घी हाथे खाई रेला. एक महीना हो गया चालू, ढांकड़ू बंद, पर एम के तसल्ली आते ऊपर बोतल में रोटी लगावानी. हाँ घी ना हाथे खड़ी. एक दिन अब्बा को देर हो गई, बाजार में देर हो गई, खाने का वक्त हो गया. जब घर आए तो बच्चे मामूल के मुताबिक इसी तरह बोतल के ऊपर रोटी लगा के खा रहे थे. अब्बा को आ गया गुस्सा. कहा बेवकूफ को एक दाड़ो सबर नहीं खाओ, हुक्की रोटी नहीं खाई सकता था तुम. तो रहते ऊपर से खा रहे थे बेचारे. कहा एक दिन बगैर घी के रोटी तुम्हारे गले से नहीं उतरती है, कैसे तुम लोग हो? तो टॉप क्लास के कंजूस कि जो किसी को अपने ऊपर खर्च करता हुआ भी नहीं देख सकते. बस तुम खुद ना खर्च करो अपने ऊपर, किसी पर कोई करे तो करने दो, अल्लाह ने उसको दिया है. दुआ करो कि अल्लाह ऐसा हमें भी बना दे. फरमाया अल्लाह के पैगम्बर ने ला हसद इल्ला फिस्नतैन, 2 आदमियों के अलावा किसी पर रश करना जायज नहीं. एक वो आदमी कि जिसको खुदा ने कुरान की दौलत से मालामाल किया हो, सुबह शाम अल्लाह के कुरान की तिलावत में मसरूफ रहता हो, उस आदमी को देखो तो रश करो. किसी को अल्लाह ने इल्म दिया हो, किसी को अल्लाह ने दीन दिया हो और वो दीन को फैलाने में मसरूफ हो, उसके इस अमल को देखकर रश करो. खुदा से ये दुआ करो कि खुदाया तूने इसको दिया है, हमें भी इस दौलत से मालामाल कर. और किसी को अल्लाह ने वरजुलन आताहुल्लाहु माला, एक दूसरा वो आदमी के जिसको अल्लाह ने माल दिया है और वो अल्लाह के रास्ते में सुबह शाम यहाँ वहाँ खर्च करता रहता है. जब उसको देखो तो गलत न कहो, बल्कि अल्लाह से दुआ करो अल्लाह जिस तरह इसको लुटाने की तौफीक दी है तेरे रास्ते में, इस तरह हमें भी तौफीक अता फरमा. तो इस तरह कहो. तो अल्लाह से ये दुआ करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये मांगो कि अल्लाह ताला जो है मुझे भी उसके रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला मुझे भी जो है उसके रास्ते में ज्यादा से ज्यादा देने की तौफीक अता फरमाए. बात दूर चली जाएगी. मैं क्या कह रहा था? अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली बात. हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को किसी ने कहा हजरत इतने ज्यादा आपने खर्च कर दिए, एकदम 30 गुलाम आजाद कर दिए. हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या बात है आपकी, क्या सवाब है? फरमाया नहीं जरा, इससे ज्यादा सवाब हासिल करना चाहते हो या इससे ज्यादा सवाब वाली बात किसी तुम्हें बताऊं कि क्या है? मैंने कहा हाँ हजरत बताइए. कहा एक मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में जा रहा, एक मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में जा रहा, अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए जा रहा. घोड़े पर सवार है, लंबा सफर है, घोड़े पर बैठा हुआ है और बैठे बैठे उसकी आंख लग गई, बहुत थक गया और झोंका लगा, हाथ में कोड़ा भी पकड़ा हुआ है और ऐसे नींद आई और ऐसे झोंका खाया और हाथ से उसका कोड़ा गिर रहा था. फौरन संभल गया और फौरन उसने अपने आप को फिर मजबूत कर लिया, चौकन्ना कर दिया, होशियार कर दिया. उसको जो तकलीफ हुई है ना, इस तकलीफ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके नामा अमाल में 30 गुलाम आजाद करने से ज्यादा सवाब लिख देते हैं. ये अलग की बात है कि फिर वो तबलीग करेगा, वो जितने रास्ते में जाएगा, वो कहां कहां तक जाएगा, वो जो दीन की बातें बोलेगा, वो सब बात की बात है. सिर्फ इतनी तकलीफ जो हुई है इसे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह इस तकलीफ के नतीजे में उसके नामा अमाल में 30 गुलाम से ज्यादा आजाद करने का सवाब लिख देते हैं. बड़ा ऊंचा रास्ता है ये. साहबी आए अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूल अल्लाह मेरे पास 6000 हैं, फला मुजाहिद जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि खर्च करूं, सब दे दो अल्लाह के रास्ते में तो मुझे उसके बराबर सवाब मिलेगा? अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे प्यारे तू ये पूछता है इसके बराबर सवाब मिलेगा? ये जो तू जितना कुछ खर्च कर देगा, ये खर्च कर देना, सारा कुछ खर्च करने के बाद ये जो अल्लाह के रास्ते में जा रहा, इसका सिर्फ सो जाना तेरे 6000 के खर्च करने से भी ज्यादा अफजल है. ये सिर्फ जाके सोएगा तो अल्लाह इसके नामा अमाल में वो कुछ इतना सवाब लिखेंगे कि तेरे 6000 के खर्च करने का भी मुकाबला नहीं करेंगे. अल्लाह का रास्ता, अल्लाह तेरे रास्ते की तो इतनी कदर करते हैं, अल्लाह तेरे रास्ते का तो इतना मकाम बयान करते हैं कि तेरे एक एक कदम पर अल्लाह एक एक साल की इबादत लिखते हैं, मस्जिद में आने वाले कदम पर. और फिर यही नहीं,
بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مولانا پڑھاتے ہیں، مولانا اشرف صاحب یہیں پڑھاتے ہیں، ترمذی شریف مولانا احمد علی صاحب پڑھاتے ہیں، نسائی شریف اور دوسری کتابیں مولانا عمران صاحب پڑھاتے ہیں، حضرت مولانا شیخ الحدیث جو حضرت مولانا آدم صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے فیض میں برکت عطا فرمائے، آپ سب کو ان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بٹر پالیسی والا آدمی نہیں ہوں، میری پالیسی نہیں ہے بٹر پالیسی، لیکن حضرت کا جو احترام میرے دل میں ہے اللہ جانتا ہے، میں اس کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا۔ اس مجاہد نے جو قد میں چھوٹے لیکن علم میں، عمل میں، تقوی طہارت میں بہت موٹے، قد میں کمزور لیکن ایمان میں چٹانوں سے زیادہ مضبوط۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب ہم ادھر نماز پڑھا کرتے تھے، ادھر زہر کی ہم نے ادھر پڑھی، اثر کی ایک بہت چھوٹا، جب میں 76-75 کی بات کر رہا ہوں، اور ادھر ہم اور آج دیکھیں عظیم شان مسجد میں زہر کو آتے ہیں تو نماز آخری صفوں میں ملتی ہے۔ آپ دے نہ دے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ سب کچھ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ دوستو رشک آتا ہے جب ان کی زندگی دیکھتے ہیں کہ اللہ دین کی خدمت ہم سے بھی ایسی لینا اور مقبول خدمت لینا کہ کل قیامت کے دن تیرے پیغمبر کو ہم منہ دکھانے کے تو قابل ہوں، ہم اتنا تو کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے مقدور پر کوشش کی تھی تیرے بندوں کو نیک راہ پر لانے کی۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دے، صحت میں برکت دے، کہو آمین۔ ناراض لگتے ہو آپ لوگ؟ ابھی میں نے وہی مولوی صاحب کی بات کی، وہ پیچھے نماز پڑھتے، ناراض تو نہیں ہونا، تو آمین بولو۔ اللہ آپ کی عمر میں بھی برکت دے۔ اپنے لیے اور زور سے بولو، ہاں سسٹر والو، اپنے لیے اور زور سے آمین بولو، مولوی صاحب کے لیے آستے بولنے کا۔ حدیث میں ابو داؤد شریف میں، من خرج من بیتہ متطہرا، جو اپنے گھر سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے، جو اپنے گھر سے، کیا بولا میں نے؟ اب سارے بولو، متطہرا، حدیث کے الفاظ ہے، یہ طاہرہ نہیں، متطہرا، کیا؟ متطہرا، سب بولے، آپ بولے نا متطہرا، آپ میں قاری تو نہیں ہوں، ہمارے قاری صاحب صحیح بول رہے ہیں، متطہرا۔ من خرج من بیتہ، کیا ہے بھائی؟ آپ بھی یاد کر کے جاؤ، کوئی نہیں ثواب ملے گا۔ متطہرن، پاک و صاف ہو کر، یہ نہیں کہ آپ مسجد میں جانے وضو کروں، تاں جانے گھوم اتر ہوں، بہو مزہ آوے، گھرنوں سے انگلش ٹوائلٹ بہو نلو، تاں اگوا میں بہت مزہ آوے۔ سوری فار مائی لینگویج، پر حقیقت ہے، آپ ہنستے ہیں پر ہے ایسا۔ مسجد میں جا کر رکھیں گے بہت سواد۔ ایک آدمی میرا مقتدی تھا، کہہ رہے کہ مولوی صاحب قسم چک کے آخنا، مسیح کے اندر میں نے قسم چک کے آخنا 5 سال ہو گئے میں گھر میں تشریح نہیں کی تھی۔ میں کیا تجھے کانسٹیپیشن ہے؟ ڈاکٹر کو دیکھا، کہنے لگے نہیں ایسے تو روز صاف کرتا۔ میں کہا پھر 5 سال کیا کرتا؟ کہ مسجد گھر میں نہیں کی، مسجد تو آباد۔ آپ نے بھی کہ چالو کہیں نہیں، آپ نے مسجد میں جانے گھوم اتروں، بہت مزہ آوے تھا بھائی نے، گرم گرم پانی ہوئی۔ ارے ستیہ ناش ہو، میں تو کمیٹی کو کہتا ہوں ٹوائلٹ ایسی رکھو جس میں ٹھنڈا پانی ہو، اور وہ بھی تھوڑا تھوڑا آتا ہو، ایک گھسا تو 15 منٹ کے بعد نکلے ہی نہ، تو دوسرا مجبور ہو کر گھر سے وضو کر کے آئے۔ ارے تو شاندار ٹوائلٹوں بنے بھائی، 25 میں 50 ٹوائلٹوں بنی رہے۔ بھائی ٹوائلٹیں آپ لوگوں کے لیے تھوڑی ہے جو گھر سے اٹھ کے آتے ہیں، یہ گھر سے اٹھ کر آنے والوں کے لیے ٹوائلٹ نہیں، یہ ٹوائلٹ ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں جماعت خانے میں مسجد میں رہتے ہیں، تبلیغ والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں آ گئے، زہر پڑھ کے عشاء پڑھ کے جائیں گے، درمیان میں وضو ٹوٹ گیا، حاجت ہوئی، چلو استنجا کر لو، باہر سے آ رہے ہو اور نماز کا ٹائم ہو گیا، گھر جائیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، چلو مسجد میں وضو کر لو۔ یہ گھر میں بیٹھے ہوئے اور نماز کا ٹائم ہو گیا تو چلو آپ نے مسجد میں جانے کیوں لگا رہے؟ اس کے لیے نہیں ہے، معاف کرنا۔ پھر ماشاء اللہ مسجد میں اکثر تو لگانا نہیں ہوتا، پر وہ اس سے دودھ کی خبر پڑی جائے ٹوائلٹ کہاں سے، موٹا ہوں کھائی نہیں آوا تو بہ جایا تھی، پھر کھاتو نہیں ہوتو آج پینی تے تکلیف سے بہ جایا تھی، بہت پیٹ میں دکھتو، پر کہیں آرام نہیں۔ آج الحمدللہ بہت تسلی ہے، کہا تسلی گھر میں کر آتا ہوں تھا، خبر نہیں کہ پہلے ہمیں دوہی میں لاکڑی لینے دوڑے کہ ہوں آ تو میں ہوں کیدوں، تو کہ مسجد میں تو تھے، کمیٹی زندہ باد۔ ایک آدمی مجھے کہہ لگا میری مسجد میں الحمدللہ اتنا اہتمام نہیں، ایک آدمی کہہ لگا مولوی صاحب وضو خانے میں تو ہے صابن سے ہاتھ دھونے کا، کہہ لگا مولوی صاحب ٹوائلٹ میں صابن نہیں رکھ لیتے آپ؟
میں نے کہا مت فکر کرو، ٹوائلٹ میں تمہارے لیے بیڈ بھی لگاتا ہوں میں، ادھر ہی گرانے کا، ٹوائلٹ میں خابو اتنا ایسا تو آپ اپنے گھر میں نہیں کرتے. باجو پتی ہوں کہ پانی ٹھنڈو پانی گرم نہیں ہے. 500 آدمی اگر ادھر آ کے وضو کرے تو پانی ٹھنڈو کتنی مٹھی ٹینک لگا رہے. مسجد میں نمازی کے لیے جگہ رکھیں یا ٹینک کے لیے جگہ رکھیں؟ معاف کرنا میری لینگویج پر مسجد میں ٹوائلٹ اتنے نہ تھی کہ تمہیں گھر کی اٹھی نہ ہو نہیں اگو نہیں اترو نہ، معاف کرنا نہیں، بالکل نہیں. اور کوئی انسان اس گھر سے نہ آئے، گھر سے چل کے آ رہے ہو، پتہ نہیں کتنا کچھ نقصان کر رہے ہو اور اب تک کتنا کچھ کھو چکے ہو. آپ پتا ہے آپ کو، میں نے حدیث سنانا چاہتا ہوں ابو داؤد شریف کی. من خرج من بیتہ متطہرا، جو آدمی گھر سے نکلا پاک و صاف ہو کر. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ مسٹر کیت واز نے بلایا ہو، اب ہے کہ نہیں معلوم نہیں، ایم پی ہے کہ نہیں، اور دوسرا کوئی یا ایم پی ایم ای پی نے بلایا ہو، کونسلر نے بلایا ہو، کسی اور کینڈیڈیٹ نے بلایا ہو تو آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے، وہ کپڑا بھی تاج آگے نہ بدلے، ٹائی بھی تانٹ پہرے، بوٹ بھی تانٹ پہروانا، عطر بھی تانٹ لگاوانا، سانسکی میں بھی انتظام کر دیتا میں تھا، ہمارے منہ چھوانو دوانو بھی انتظام کر دیتا نہ. گھر سے چپ چاپ ہو کے جاتے. 5 باری تو دھرم پتنی کو کہتے ہیں پائچی جو لا ٹیڑو تو نہ تھی، استری کے برابر کسی کے نہیں، وہ جا چالو پساتی جو. دس از اے فیکٹ. آپ کو اچھا لگے برا لگے معلوم نہیں، پر یہ ہے سچ ہے. 5-10 آدمی نہ کرتے ہوں گے پر 100-90 تو کرتے ہیں. جو 70 برابر جو ویلات نائلو نہ تھی، دارو بھی ہوئی تو تیری میں نے لگا دے وہ خوشبو والوں سے اس کا لگاتے اپنا لگاتے ہیں. چلو بھائی وہاں تو ارے وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا حقیقت ہے اس کی، ان لوگوں کی حقیقت کیا. اللہ اپنی محبت معرفت نصیب فرما دے. جس دن اس کی محبت معرفت ہو گئی، خدا کی قسم یہ چیزیں آپ کو ہیچ نظر آئیں گی. ایک بہت مغرور آدمی نے کسی اللہ والے سے کہا تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں، میں تم سے بہتر جانتا ہوں. تو کیا ہے؟ کہا اول کا نطفۃ قذرہ وآخر کا میتۃ جیفا وبینہما تحمل القذرہ. تیرا اول گندا نطفہ، تیرا آخر مردار جثہ، اور تو درمیان میں گندگی کا ٹوکرا. یہ ہے تیرا حال. حقیقت کیا؟ اول گندا نطفہ، آخر مردار جثہ. مر جائے گا وہ ڈاکٹر صاحب، پھر نہیں کہیں گے ڈاکٹر صاحب آ ہی ریلا جائے کہ میت آ بھی ریلی، پھر نہیں کہیں گے مولوی صاحب آ ہی ریلا. ہم نے تو مولوی صاحب اندر کی گزرے تو مولوی صاحب آ ہی گیا. 25 مانس لینے آ رہے نہیں، اور منہ بند لاچار. وہ کیسے کہا اردو کے شاعر نے، تیری رحمت کا یا رب تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں. وہ مردہ یہ کہتا ہے یا رب تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانک کے کفن سے شرمسار آیا ہوں. بارے گناہ یعنی گناہ کے بوجھ، بارے گناہ نے چلنے نہ دیا مجھ کو، اسی لیے تو یاروں کے کندھوں پہ سوار آیا ہوں. اللہ اتنا گنہگار ہو کہ اب میں چل نہیں سکتا، اتنا زیادہ بوجھ ہو گیا ہے، آج یاروں کے کندھوں پہ سوار آیا ہوں. پتی نہیں کہا مولوی صاحب آ بلکہ آج میت آ رہی ہے، چلو تیاری کرو سب بناؤ، میت حاضر ہو گیا. صلاۃ علی المیت رحمکم اللہ. یہ درمیان اس کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہو. گئی نا منہ کی پاڑا پی خون نکلی جو آج تو ذرا صاف رہا جو مارا سفید دانت دیکھا جو ہے، پان کھائی بیڑی پی نے پیڑا کی دیلا آجے نہیں کہ آجے تو گئی نے پڑے اکثر کولگیٹ تو ٹیوب صاف کر دیوانا. بس کہاں جاؤ گے ہسوانو ہے بھائی، 2-4 دانت نظر آوا جو ہے صاف. اور ادھر ایسے اٹھ کے چل دیے. اندازہ کرو، کچھ اپنی حالت پہ غور کرو. ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی اللہ شکایت کر رہا ہے میرے بندو تم نے کی ہی نہیں، تم نے مجھے جانا ہی نہیں جس طرح مجھے جاننے کا حق ہے، تمہیں معرفت ہی حاصل نہیں ہوئی. اور بھائیو جب تک معرفت حاصل نہ ہو محبت نہیں ہوتی. ایک بات میں بتا دوں، جب تک کسی کی معرفت حاصل نہ ہو محبت نہیں ہو سکتی. محبت کے لیے معرفت ضروری. ایک آدمی گیا، باپ نے، بیٹا تھا اتنا چھوٹا، چاچے کے ساتھ آ گیا اس ملک میں، چاچا لے کر آ گیا. باپ کا بیٹا تھا، بیٹا بنا کے چاچا لے آیا. چاچا مر کھپ گیا، ادھر جوان ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا. اس کے باپ نے پیچھے سے خط لکھا، بیٹا میں پاکستان سے آ رہا ہوں،
مرنے سے پہلے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے ایئرپورٹ لینے آ جانا۔ اس نے دیکھا نہیں تھا، فون کی دو کسی اور کو کہ بھائی تم نے میرے ابو کو دیکھا ہے؟ نے کہا ہاں۔ کہا تم بھی پلیز پہنچ جانا، میں تو جانتا نہیں وہ کون ہے بوڑھے۔ چنانچہ اس نے کہا میں بھی پہنچتا ہوں، تم بھی پہنچو ایئرپورٹ پر پہنچنے کے لیے۔ اور یہ آدمی ایئرپورٹ پر گیا، ایئرپورٹ سے بھی نکل ہی رہا تھا تو سامنے ایک بابا نظر آیا۔ اس نے کہا بیٹا ایک منٹ میں، کہا کہیں ذرا بیگ پکڑ لو، ذرا مجھے باہر تک پہنچا دو۔ میں کہا بابا ہٹو ادھر، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کام سے آیا ہوں، ہٹو ادھر سے۔ اس نے کہا بیٹا پلیز یہ اتنا کام میرا کر دو، بہت بوجھ ہے، میں اس کو ذرا ادھر رکھ دوں۔ کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اپنے ابو کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ اور بابے نے بہت ضد کی، اس نے دھکا مار کے بابے کو زمین پر گرا دیا۔ اتنے میں وہ آدمی جو اس کے باپ کو جانتا تھا وہ بھاگا ہوا آیا۔ تو نے کہا او بھائی یہ کرنا پیا؟ نے کہا کیا ہے؟ نے کہا یہی تو ہے نا تیرا ابا، یہی تو ہے تیرا ابا کہ جس کو تو دھکا مارا۔ او ہو، پیروں میں گر گیا، اٹھایا سینے سے لگایا۔ اب ابے کو کہتا ہے یہ ایک جولا نہیں 500 جولا میرے اوپر ڈال دے۔ اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ کی بیگ ہے، کہا نہیں نہیں یہ بھی مجھے دے دے ابا، تو شان کے ساتھ چلے گا۔ یہ وہی تو تھا انسان کہ جس کو تو دھکا مار کر گرا رہا، اب یہی وہ انسان ہے کہ جس کی تو اتنی خدمت کر رہا۔ کیوں اتنی محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ پہلے معرفت نہیں تھی، اب معرفت ہو گئی۔ معرفت سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور معرفت یاد رکھیے صحبت سے ملتی ہے۔ اللہ کی محبت ہمارے قلب میں نہیں، اس لیے کہ خدا کی معرفت نہیں، اور خدا کی معرفت کے لیے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہے، اللہ والوں کی صحبت اٹھانا پڑتا ہے۔ جب خدا والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ جب اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی تو اس سے محبت بھی پیدا ہوگی۔ آج اللہ سے محبت نہ ہونے کی محض اور محض وجہ یہ ہے کہ میں خدا کی پہچان نہیں، خدا کی معرفت نہیں۔ اس سے آگے فرمایا میرے آقا نے نہ اس طرح نہ کرو، کیوں اپنے نیکی ضائع کرتے ہو؟ گھر سے نکلو وضو کر کے نکلو، پاک و صاف ہو کر نکلو، نماز والی حیت اور صورت بنا کے نکلو، خوشبو لگا کے نکلو۔ تمہیں پتہ نہیں حاکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہے ہو، تمہارے چلنا قبول ہو کہ نہ ہو۔ رد کر دیے گئے وہاں سے تو ہمیشہ کے رد کر دیے گئے، قبول کر لیے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول کر لیے گئے، نوازے گئے تو تمہاری عروج کی کوئی انتہا نہیں، اور اگر تم دھتکار دیے گئے تو پھر تمہارے زوال کی بھی کوئی انتہا نہیں، ذلت کی بھی کوئی انتہا نہیں، وہاں پہنچ رہے ہو تو۔ زین العابدین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن کی اذان سنتے تھے، وضو کے لیے تیاری کرتے تھے تو بدن پیلا ہو جاتا تھا۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت اتنا کیا، کس سے ڈر گئے ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، اب پتہ نہیں بلانے کے بعد مجھے مردود کر دیا جاتا ہے یا مجھے قبول کر دیا جاتا ہے، مجھے معلوم نہیں، میں جا تو رہا ہوں۔ تو گھر سے وضو کر کے آنا انشاءاللہ بولو کہ آپ نے تہیہ کیا ہے، نہیں کریں گے اسی کی طرح 5 برس تھئی گیا گھر میں اکیلو نہ تھی એવું છે بھائی، گھر سے کیا کر کے آؤ گے؟ اور صرف وضو کافی نہیں، پاک و صاف ہو کر وضو کر کے اچھے لباس میں، یہ جو ادھر آتے ہو ٹراؤزر پہن کر اور شرٹ پہن کر رکوع میں جاتے ہو تو پیچھے والے کی نماز گئی، تمہاری تو گئی۔ یہ مولوی صاحب پتہ نہیں، مولوی صاحب آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ نہیں؟ اور ضرور بتاتے ہوں گے۔ کچھ نمازی ایسے آتے ہیں، ایسی صورت میں نماز پڑھتے ہیں کہ پچھلا حصہ ان کا نظر آتا ہے، ایسی صورت میں نماز تو ان کی ہوتی نہیں۔ شرٹ تو الحمدللہ اتنی ہو گئی اور ٹراؤزر پھر، اور جب ایسے کرتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں تو کھل جاتا ہے، پوچھے کہاں سے کہاں تک چھپانا ضروری ہے، صرف اگلا حصہ نہیں پچھلا حصہ بھی چھپانا ضروری ہے۔ اگلے بندے آپ کی تو نماز گئی لیکن پچھلے بندے کی نماز کی خوشبو گیا۔ اچھے لباس میں آؤ، ڈیسنٹ لباس میں آؤ، اللہ کے پاس جس لباس میں حاضر ہونے کی شان ہے اس لباس میں آؤ، ٹوپی پہنو۔ آج ایک طبقہ ہے اور کہتے ہیں ٹوپی بھی کے لول، ٹوپی فرض ہے بس، تم ہم صرف فرض پر عمل کرو گے تو پھر ایسا کرو کہ فرض کے لیے ضروری نہیں ہے شرٹ بھی پہننے کا، صرف ناک سے لے کر گھٹنے تک چھپا دینا یہی فرض ہے، کل سے تم اسی طرح آ جاؤ۔ بھائی کچھ فرض کے علاوہ سنتیں بھی ہیں، آداب ہیں، مستحبات ہیں۔ پوچھو تم ٹاؤن پہ جاتے ہو ٹائی لگا کے جاتے ہو، ٹائی لگانا فرض ہے، جرابیں پہننا فرض ہے، بوٹ پالش کرنا فرض ہے، وہاں فرض تمہیں یاد نہیں آتا اور صرف نماز میں فرض یاد آتا ہے۔ فرمایا میرے آقا نے من خرج من بیتہ متطہرا، جو گھر سے نکلتا ہے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے، وضو کر کے نکلتا ہے، پاک صاف ہو کر نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ فرشتے آؤ دیکھو کہ وہی ہے نا کہ تم نے کہا تھا تجلو فیہا من یفسد فیہا، ان کو کیوں بنا رہے ہو؟
کہا دیکھو میرا بندہ میرے پاس بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا، کس اہتمام کے ساتھ جا رہا؟ ہاں اللہ تعالیٰ بہت اہتمام کر رہا۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں میری عظمت ہے، اس کے دل میں میری عظمت ہے، میری کبریائی ہے، اس کے دل میں میرا جلال ہے، میرا مقام ہے، تو میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، پاک و صاف ہو کر جا رہا ہوں۔ اور جب جا رہا نگاہیں نیچی ہے، نگاہیں نیچی، دیکھتا نہیں، بیڑی نہیں پیتا، غیبت نہیں کرتا، لوگوں سے بات کی غلط بات نہیں کرتا، وہ تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے بات کرتا ہے تو دین کی، نماز کی، اللہ کی، رسول کی، نہیں تو عزت کے ساتھ چلتا ہے، مسجد میں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کے دل میں میری عظمت ہے، میں اس سے خوش ہو گیا۔ اللہ خوش ہو گئے، راضی ہو گئے اس سے۔ کیا دیا آپ نے؟ فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں ایسا ثواب لکھ دو جیسے گھر سے احرام پہن کر خانہ کعبہ پیدل جا رہا ہے۔ میں اس کے نامہ اعمال میں وہ ثواب دوں گا جو گھر سے احرام پہن کر خانہ کعبہ، عمرہ اور حج جانے والوں کو میں دیتا ہوں۔ اس کے نامہ اعمال میں ہر قدم پر اللہ اس کے نامہ اعمال میں یہ انعام لکھ دیتے ہیں۔ کتنا پیسہ کھویا، کتنا کچھ ہم نے کھویا۔ گھر سے وضو کر کے آتے، وہی گھر ہے جس میں ہم بات بھی کرتے ہیں، کہ وہ بھی مسجد میں کرتے ہیں؟ نہیں، گھر میں ہی کرتے ہیں، وہی گھر میں بات کرتے ہیں، اسی گھر میں وضو کر لیں، اسی گھر میں کپڑے پہنے، اسی گھر میں تیار ہو کر مسجد میں آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، کچھ اعمال تو ہے کرنے کے کہ جس کو آپ نے بکثرت کرنا ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت، دوسرا استغفر اللہ کی کثرت۔ لا الہ الا اللہ بہت نیکی بڑھتی ہے۔ حدیث میں آیا کہ غیر رمضان میں 1,00,000 مرتبہ 100,000 ٹائم اگر آپ نے سبحان اللہ پڑھا غیر رمضان میں، اور رمضان المبارک میں آپ نے 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، دونوں برابر ہے۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں اللہ 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفر اللہ کی کثرت، اور پھر دوسری 2 باتوں سے ایک یہ کہ جنت الفردوس کا اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے جنت مانگنی ہے، اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے۔ اور جنت بھی جب مانگنی ہے تو جنت الفردوس مانگو۔ یہ وہ جنت ہے کہ خدا نے جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ میری جنت الفردوس پر ایک تقریر ہے اور بڑی عجیب و غریب احادیث میں نے اس کے اندر جو حدیث کی کتابوں میں ہے موجود، ابھی اس وقت ٹائم نہیں ہے، 11:15 ہوئے۔ میرا تو یہ تھا کہ میں آدھا گھنٹہ میں کہہ رہا تھا، آدھا گھنٹے کے بعد میرا خیال ہے مجھے چکر آ جائے گا، لیکن آپ حضرات کے جم کے بیٹھنا اور آپ حضرات کی یہ طلب مجھے بلا رہے، مجھے پسینہ آ رہا، میرا بخار اتر رہا، یہ بھی مجھے ایک بینیفٹ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں زیادہ پسینہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کا بے شک پسینہ نکل جائے پر مجھے آ جائے، بولتا بھی تو میں ہی ہوں، آپ لوگ تو سن رہے ہیں۔ جنت الفردوس وہ جنت ہے کہ جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ دوسری ساری جنت اللہ نے فرشتوں سے بنوائی، لیکن جنت الفردوس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، اور بنانے کے بعد اللہ نے اس پر مہر لگا دی۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی فرشتے نے دیکھا ہے نہ کسی نبی نے دیکھا ہے۔ بنائی اور بنانے کے بعد اللہ نے بند کر دی، اور دن میں 5 مرتبہ اللہ اس جنت سے کہتے ہیں اے جنت میرے بندوں کے لیے پاکیزہ ہو جا، خوشبودار ہو جا، معطر ہو جا، مزین ہو جا۔ 5 دفعہ اللہ جنت سے خطاب کرتے ہیں۔ ایک تو پتہ نہیں اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنانے کے بعد کیا کمی رکھی ہوگی، پھر روزانہ اس کو معطر کر رہے ہیں، پھر روزانہ اس کو خوشبودار بنا رہے ہیں، روزانہ اس کو مزین کر رہے ہیں، سجا رہے ہیں، روزانہ اس کو خوبصورت کر رہے ہیں، اور دن میں 5 مرتبہ کہا جا رہا مزین ہو جا، مزین ہو جا، مزین ہو جا، خوبصورت ہو جا میرے بندوں کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ وہ جنت دیں گے ان لوگوں کو جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کرتے ہیں اور نیکی کا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو برائی سے رکتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی تاکید کرتے ہیں، یعنی الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس نصیب کریں گے۔ بڑی بات ہے جنت الفردوس کی، جو کسی اور مجلس میں زندہ رہا تو کہو انشاءاللہ، آپ بھی زندہ رہے تو اپنے لیے اور زیادہ زور سے مانگو کہ آپ نے مرنا ہی نہیں ہے، جیسے ایسی زور سے کر رہے ہیں، اور میں نے تو کل مر جانا ہے اس لیے آپ سے بول رہے ہیں۔ ایک دفعہ میں 27 کی رات تھی، میں نیا بری میں داخل ہوا مسجد میں، چھوٹا تو تھا، 16 سال میری عمر تھی جب امامت شروع کی غالباً، تو
بھائی سے نہیں تھا، 16-18 سال ہوگا، تو میں پہلی بار پاکستانیوں کی مسجد تھی، انہوں نے کہا مولوی صاحب 27 رات بڑی دعا کرنی۔ میں نے کہا بھائی مجھے لمبی دعا نہیں آتی۔ انہوں نے کہا نہیں یار یہاں تو دستور ہے بڑی دعا کرنی پڑتی۔ میں کہا چلو کوشش کروں گا بڑی دعا۔ پھر میں نے کہا یہ بتاؤ کتنی لمبی؟ انہوں نے کہا کم از کم 1 گھنٹہ۔ یہ وڈی دعا میں کیا وادی وڈی تو پھر 1 گھنٹہ کی، تو 1 گھنٹہ دعا کرنی اردو میں، عربی میں، فارسی میں۔ میں نے کہا سوچ لیا دل میں ہر زبان میں کروں گا۔ اب میں نے شروع کر دی، کتنی دعا کروں؟ نیا تو تھا، دعا تو آج بھی مانگنے نہیں آتی، پر اس وقت تو اندازہ لگا لیں کیا دعا مانگنی آتی ہوگی۔ مانگ مانگ کے عربی کی قرآن کی ساری دعا پڑھ لی، حدیث کی ساری حزب العظم پڑھ لی جو یاد تھی، اردو کی ساری دعا مانگ لی۔ اب کیا پڑھوں؟ بس مانگ رہا تھا، میرے مقتدی بھی سب سو رہے تھے، بتی بند کر کے دعا کرانے کا دستور تھا۔ میں نے گھڑی وضو ایسے کر کے گھڑی دیکھوں، اب 40 منٹ ہوئی، واپس شروع، واپس 45 منٹ، 50 منٹ گھڑی پر چل رہا تھا میں۔ اچانک جو ہے ایک دم میں مانگ رہا تھا، پتہ نہیں کیا دیکھ رہا، اچانک پیچھے سارا مجمع ہو گیا آمین۔ میں نے کہا رحمت کا یا ارحم الراحمین، ایک دم بند کر دی گھبرا کر، رحمت کا یا ارحم الراحمین۔ لوگوں نے کچھ نہیں کہا، بات ختم ہو گئی، میں ٹیپ ریکارڈ کر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ سنوں گا، میں نے اتنی کیا بول دی کہ اب آمین بول پڑے۔ ساری دعا میں نے اچھی مانگی، پر اتنی زور سے آمین کسی نے نہیں بولی، اس نے بہت زور سے آمین بولی اور مجھے اتنی زور سے کہ گھبرا گیا۔ تو جب میں نے سنا نا وہ ٹیپ میں، تو میں دعا کرتے کرتے یہ بول گیا، اے اللہ ہمیں موت سے بچانا۔ سب نے کہا آمین۔ میرے منہ سے نکل گیا موت کی سختی سے بچانا، یہ کہنے والا تھا، تو منہ سے نکل گیا اللہ موت سے بچانا، سب بولے آمین۔ گویا میری دعا یہ قبول ہو جانے والی۔ تو بھائی جنت الفردوس اللہ سے مانگو، اور چوتھی بات جہنم سے پناہ مانگو۔ اس آیت میں جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے 4 جمعہ ہوتے ہیں رمضان میں، 4 موضوع ہوتے ہیں، ایک روزہ کے متعلق، اور پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن کے متعلق، اور اسی جیسے سارا مضمون چل رہا ہے رمضان کے متعلق، مسجد اللہ بیان کر رہے ہیں رمضان کے متعلق، روزے کے متعلق بیان کر رہے ہیں، مریضوں نے نہیں رکھنا، مسافر نے نہیں رکھنا، آج نہیں رکھ سکتے، بیمار ہو تو بعد میں رکھ دینا، نہیں تو فدیہ دے دینا، اور پھر کب سے روزہ رکھنا، کب سے بند کرنا، یہ سارا مضمون اللہ رمضان کا بیان کر رہے ہیں۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کر دی جو کسی طرح مطابقت نہیں کھاتی، وہ ہے دعا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ دعا کا مضمون اللہ نے بیان کر دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بندے، اے پیغمبر، میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھے کہ میں کہاں ہوں، تو بتا دو کہ فَإِنِّي قَرِيب، میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ جب کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو باجوما دوہی بیمار تھی نا آپری، تو آپ تو فوراً باجومت دروازے دینے کھٹکھٹا دیں کہ ذرا آؤ جو تو کہیں تھئی گیو فاتو مانے، بالکل بیٹھا بیٹھا بے ہوش تھئی گیا تھا، آپ پہ دور نہیں جاتا، آپ کی کوئی 4 گھر دور رہے، آپ کو کوئی نے فون کرنے پتی بلاؤں، پھر لے باجو والا نے بلا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تو باجو والے کو قریب سمجھ کے بلاتا ہے، میرے بندے تجھے معلوم ہونا چاہیے فإنی قریب، جتنا باجو والا قریب نہیں اتنا میں تم سے قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہ رگ سے زیادہ بھی تمہارے قریب ہوں، اس سے بھی زیادہ قریب۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، قریب والے کو پکارنا تمہاری عادت ہے، جب قریب والے کو مدد کے لیے بلاتے ہو، میں تو تم سے سب سے زیادہ قریب ہوں، اتنا قریب تو تمہاری جان تمہارے نہیں ہے جتنی میں قریب ہوں۔ بندے جب مصیبت پڑتی ہے تو کیوں کسی کو بلاتا ہے، کیوں مجھے نہیں پکارتا ہے؟ اجیب دعوت الداع اذا دعان، تو شاید پکارنے میں دیر کر سکتا ہے لیکن میں پکار قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا ہوں۔ بے شک تو جوانی کی رنگ رنگیوں میں اور مستیوں میں مست ہو کر مجھے بھلا چکا ہے، لیکن بندے جب بھی میں یاد آ جاؤں ایک مرتبہ آواز دے کے دیکھ لینا، آواز دینا تمہارا کام ہوگا، تمہاری پکار پر جواب دینا میرا کام ہوگا۔ میں نہیں تانا دوں گا کہ بندے اتنی دیر کہاں تھا، وہ رات بھول گیا جب تو پوبوں میں پھر رہا تھا، وہ رات بھول گیا جب تو زنا کر رہا تھا، وہ رات بھول گیا جب تو شراب پی رہا تھا، وہ رات بھول گیا جب تو گناہ کر رہا تھا۔ نہ، میں تمہیں تانا نہیں دوں گا، نہ، تو پکار کے تو دے، پکارنا تیرا کام ہوگا اور تیری پکار پر جواب دینا میرا کام ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ تانا ملے گا، تانا دوں گا نہیں۔ بندہ تھا
सनम 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 पुकार रहा था, 40 साल से पुकार रहा था। किसी पंडित ने, साधु ने उसे वजीफा दे दिया, आज इसके सामने बैठ जाना और बैठने के बाद सनम 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 का वजीफा करना, सारी रात करना, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। वो बैठकर सनम 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 कर रहा, नींद का गलबा तारी हो गया, फौरन उसके मुंह से बेइख्तियार निकल गया सनम 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 समद, समद निकल गया। अल्लाह का नाम है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह। फौरन जवाब आई, लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे में हाजिर हूँ, मुझे याद किया, मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ, क्या चाहिए, क्या काम है तुम्हें, पुकार, बताओ, मुझे बताओ क्या काम है। फरिश्ते हैरान, अल्लाह ये सनम को पुकार रहा था और अचानक बेइख्तियार इसकी ज़बान से निकल गया समझ, और आपने इसकी पुकार पर 40 साल की बाद भी जवाब दे दिया। अल्लाह आखिर क्यों हुआ? अल्लाह ने जवाब दिया कि देखो सनम को ये 40 साल से पुकार रहा था और सनम इसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, एक मर्तबा भूल से सही समद को पुकार लिया, अगर आज भी समद जवाब न दे तो सनम में और समद में फर्क क्या रह गया है। सनम वो होता है पुकारो इसे जवाब नहीं देगा, लेकिन समझ वो होता है कि बेशक कितने देर के बाद भी इसे पुकारो तुम्हें मायूस नहीं करेगा, तुम्हारी हर पुकार का जवाब देगा। मूसा अलैहि नबी जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया, 400 साल के बाद, कुफ्र और शिर्क की गलाजतों में पड़ा हुआ था, क्या मैं अल्लाह से दोस्ती करना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, कमबख्त आज तुझे होश आई, इतने देर तक खाता रहा, मालिक का पीता रहा, और आज आया है तो उसके पास। वो डर गया, निकल गया मजलिस से कि ओहो, मैं तो आया था रब से मिलने के लिए और यहां से ये ताना मिलता है 400 साल के बाद आया है, रोता हुआ गया। उधर से वो निकला, इधर से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कि मूसा तू बराए वसल करदन आमदी, नए बराए फसल करदन आमदी। मूसा 400 साल से तो मैं इस बंदे का इंतजार कर रहा हूँ कि कब आता है, जब आया है तो तुमने फिर मेरे दर से उसे धक्का देकर निकाल दिया है। मैं इसका इंतजार कर रहा था 400 साल से कि कब आता है, अब आता है कि तब आता है, जाइए उसे लाइए। गए और जाने के बाद उन्होंने कहा, हाँ भाई, अल्लाह तेरी तौबा कबूल करने के लिए तैयार है, तुझसे सुलह करने के लिए तैयार है। फरमाया अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक शख्स जिसने अपना सारा माल खो दिया, सफर कर रहा था, बैग चोरी हो गए, स्लीपिंग बैग चोरी हो गया, दवाओं की बैग चोरी हो गई, पैसे का बटवा चोरी हो गया, खाने पीने की चीज चोरी हो गई, हत्ता कि उसकी सवारी चोरी हो गई, सारी गाड़ी चोरी हो गई, सारा मालो मता चोरी हो गया। वो अकेला जंगल में तने तन्हा बैठा हुआ है और चारों तरफ ढूंढ चुका, उसे उसका सामान नजर नहीं आता। अब ये इस लको दक सहरा में बैठा हुआ है कि अब मौत अब आती है कि तब आती है, कि मेरे जीने का कोई सामान नहीं। ये सोचते सोचते सो गया और सोते ही जब उसकी आंख खुली है तो क्या देखता है कि हो ये ऊंट तो, गाड़ी तो, सामान के साथ एक चीज भी चोरी नहीं, वो उसके सराहने खड़ा है। वो इतना खुश हो गया है कि उसे खुशी में ये भी याद नहीं रहा अल्लाह का किस तरह शुक्रिया अदा करना। तो खुशी में ये कहता है, ए अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा अल्लाह। इतना खुश हो गया कि खुशी के मारे पागल हो गया और वो ये कह रहा कि अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर ने पूछा, जानते हो उसकी खुशी की कोई इंतहा है? कितना खुश होगा वो इंसान? साहबा ने फरमाया उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं। फरमाया जब बंदा तौबा करता है, अल्लाह से रिश्ता जोड़ लेता है तो अल्लाह उस बंदे से ज्यादा खुश हो जाते हैं। मालिक को क्या पड़ी, आपकी मेरी तौबा से मालिक को क्या पड़ी? उसकी शान में, उसकी अजमत में, उसकी तौकीर में, उसकी ताजीम में कोई फर्क आता है? अगर सारी दुनिया उसकी ही नाफरमान हो जाए, खुदा की कसम है एक बाल के बराबर भी उसकी अजमत में फर्क नहीं आएगा। वो जो है अल्आन कमा कान वलम यल्फ वाला, जो है सो है। लेकिन मालिक चाहता है कि आपका काम बन जाए। अल्लाह फरमाते हैं, मैंने रमजान के दरमियान में ये मजमून दुआ का इसलिए जोड़ दिया कि बंदे रमजान में मेरे से दुआ के जरिए के डायरेक्ट कनेक्शन कायम कर। कहीं तो ये कह दिया कि फजर में दुआ मांगो तो तुम्हारी वो कबूल कर लूंगा, कहीं तो ये कह दिया कि इफ्तार के वक्त दुआ मांगो तो मैं कबूल कर लूंगा, कहीं तो ये कह दिया कि तरावी के बीच में 4 रकात के बाद हम दुआ पढ़ते हैं। ये दुआ इसीलिए बार बार आपसे मंगवाई जा रही है, नमाजों के बाद, तरावी के बाद और हर चीज के बाद दुआ मंगवाई जा रही कि ये महीना है अल्लाह ताला से कनेक्शन जोड़ने का और अल्लाह ताला अपनी रहमतों के साथ आपकी तरफ मुतवज्जे है दुआ करने के लिए कि बंदा दुआ करे तो मैं उसकी दुआ कबूल करूं। हुक्म है हामिलाने अर्श को, अर्श के उठाने वाले फरिश्तों को हुक्म होता है कि फरिश्तों
آج تم نے اپنا وظیفہ بند کر دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہوتے ہیں عرش کے اٹھانے والے فرشتے، اللہ ان سے کہتے ہیں کہ بند کرو اپنا وظیفہ، رمضان شروع ہو گیا ہے۔ اللہ ہم وظیفہ بند کر لیں، ہماری کیا خوراک ہوگی؟ ہم تو جیتے ہی ہیں تسبیح و تحمید سے، جب تسبیح و تحمید نہیں تو ہماری موت ہے۔ اللہ ہم کیا کریں؟ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں ہم سے تحمید و تسبیح چھین لی جا رہی ہے اور ہمیں کہا جا رہا تم نے تسبیح بند کر دینی، تو اللہ رمضان میں اب ہمارا کیا وظیفہ ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے زمین پر جو دعا کرتے ہیں تمہارا وظیفہ ہوگا تم ان کی دعا پر آمین کہتے رہو، ان کی تسبیح بند، اور وہ فرشتے روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اور آخری میرا موضوع ہوتا ہے اعتکاف کا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ یہ چاروں مضمون آپ نے بارہا اس منبر و محراب سے آپ کو سنایا گیا اور آپ نے سنا، اور بہت بہترین انداز میں آپ کو سنایا گیا اور بہت اچھے انداز میں آپ نے سنا، اس پر عمل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ معلوم نہیں اگلے سال کون زمین پر ہے کون زمین کے اندر ہے۔ کر لو دوستو جو کچھ کر سکتے ہو، جان لو اس وقت کو غنیمت کہ بعد میں ہزاروں صدیاں ہم نے قبر میں پتہ نہیں کب تک پڑے رہنا ہے، اس وقت پھر پچھتائیں گے آدمی، بلکہ جنت میں پہنچ جانے کے بعد بھی آدمی کو کسی چیز کا پچھتاوا نہیں ہوگا، صرف اس لمحے کا پچھتاوا ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا۔ کر لو جو کچھ کر سکتے ہو، سبحان اللہ، ایک مرتبہ 1,00,000 دفعہ ثواب لے لو، ایک رکعت پڑھو، دو نماز پڑھو، ایک نماز پڑھنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2,00,000 نماز کا ثواب رمضان میں دیتے ہیں۔ ایک مسجد میں آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، فرمایا ہر نماز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جنت میں ایک نور کا شہر اس انسان کے لیے بناتے ہیں۔ اگر دن میں 5 مرتبہ مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے، رمضان میں اللہ اس کے لیے نور کا 5 شہر جنت میں تیار کرتے ہیں۔ مسکینوں کو کھلاؤ، ننگوں کو کپڑا پہناؤ، کہا ایک رمضان المبارک میں کسی ننگے کو کپڑا تم پہناؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے انسانیت کے سامنے تمہیں 60 جوڑے اللہ جنت کے حلے تمہیں پہنائیں گے۔ کر لو بھائی جو کچھ کرنے کا ہے۔ جب دنیا سے چلے گئے پھر اس وقت کا پچھتانا، پھر بعد میں اس وقت کا پچھتانا، بھلا کوئی پچھتانا ہے؟ ابھی حقیقت میں کرنے کا وقت تو یہی ہے۔ گزار میں بزرگ، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں، بزرگ گزر رہے تھے، ایک قبر پر سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک اللہ والے قبر میں قرآن شریف کھولے ہوئے اللہ والے کا گزر ہوا، دیکھا قرآن شریف پڑھ رہے، ان کے منہ سے کیا نکلا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عجیب نظارے ہیں۔ انہوں نے سر اوپر اٹھایا، روح سے ملاقات ہوئی، کیا کہا تم نے؟ سبحان اللہ، کس چیز پر؟ کہا کہ آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اس پر۔ انہوں نے فرمایا بھائی یہاں پہنچنے کے بعد، قبر میں آنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ میرے اللہ زمین کے اوپر تھا، مجھے قرآن سے بہت شغف تھا، قبر میں بھی مجھے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تو اللہ نے مجھے قبر میں قرآن شریف کی اجازت دے دی، اور اب تک میں یہاں 70,000 مرتبہ قرآن شریف پڑھ چکا ہوں، ختم کر چکا ہوں 70,000 مرتبہ قبر میں پہنچنے کے بعد۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، انتقال ہو رہا تھا تو ان کی بیٹی رو رہی تھی، کہا بیٹی رونے کی ضرورت نہیں، کیوں روتی ہے؟ تیرا ابا دنیا سے فقیر نہیں جا رہا، الحمدللہ جہاں میں مر رہا ہوں اسی جگہ پر بیٹھ کر میں نے 18,000 مرتبہ قرآن شریف ختم کیا ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ، سارے مل کر کہیں رحمت اللہ علیہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ، آپ کہیں رحمت اللہ علیہ، بڑے احسان ہیں امت پر۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اتنے احسان ہیں ابو حنیفہ کے اس امت پر کہ امت قیامت تک کی صبح کے لیے گردن اوپر نہیں اٹھا سکتی، ان کے احسان کے نیچے ان کی گردن دبی ہوئی ہے۔ اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے متقی پرہیزگار کے 40 سال تک تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک جگہ گزر رہے تھے قبرستان میں سے، ایک کہا یہاں میرا جی چاہتا ہے میری قبر یہاں ہو۔ میں کہا کیوں، کوئی خاص بات ہے؟
یہاں آتے تو بہت زیادہ ہیں، اور ہم نے کئی بار آپ کو دیکھا ہے یہاں ہوتے ہوئے، یہاں بیٹھے ہوئے، فرصت کے وقت میں یہاں ہوتے ہیں، یہیں رہتے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس میرا جی چاہتا ہے جہاں یہ میں اشارہ کر رہا ہوں یہاں میری قبر ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ اس جگہ پر میں نے 77,000 ٹائم قرآن مجید ختم کیا ہے، 77,000 مرتبہ قرآن شریف پڑھا ہے۔ اللہ نے ان کے وقت میں بھی برکت دی تھی، ان کی زبان پر قرآن شریف کے ترانے جاری ہوتے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا سبحان اللہ، انہوں نے کہا یار 70,000 مرتبہ قرآن شریف پڑھ چکا ہوں، ایک ڈیل کرتے ہیں، میرا یہ 70,000 مرتبہ قرآن شریف کا پڑھنا تو لے لے، اور تیرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا مجھے دے دے، اس لیے کہ یہاں قرآن شریف میں لذت کے لیے پڑھتا ہوں، اس پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں، اور سبحان اللہ تم نے جو پڑھا ہے اللہ اس کے نتیجے میں اتنا بڑا درخت تمہیں جنت میں لگا کر دیتے ہیں کہ اس کے نیچے سوار 100 سال تک دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو ایک مرتبہ تیرا سبحان اللہ کہنا مجھے دے دے۔ کیا کہا اس نے؟ آپ بھی کہہ لیں، آپ کبھی لگ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور رمضان میں ایک دفعہ پڑھو 1,00,000 کا ثواب۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ میرے اور آپ کے اوپر آ رہا ہے، اللہ اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اس کو جتنے بہتر سے بہتر انداز میں گزار سکتے ہو۔ صحابہ کرام میں نے کتابوں میں دیکھا، یہ حقیقت ہے، ایک نہیں کئی کتابوں میں دیکھا، حضرات صحابہ کا، ہمارے پنجابیوں میں یہ ہے کہ اسی رجب نو زکات دا مہینہ آخنے ہے کہ کوئی پنجابی پرا میرا بیٹھا ہے یہ کوئی ہاتھ چکو جی ہے تے کوئی نہیں، بس تیرے نے 1 2 4 5 6 ہیں زیادہ ہے، اور الحمدللہ اسی رجب نو زکات دا مہینہ آخنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم رجب میں زکات نکالتے، رجب کا مہینہ آیا تو کہتے ہیں زکات کا مہینہ آیا۔ میں نیا گیا تو میں نے کہا اس کو زکات کا مہینہ کیوں کہتے ہیں، سمجھ میں نہ آئی، لیکن بہت ساری باتیں وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں، تجربے کے ساتھ سیکھتے ہیں، رہ کر آدمی سیکھتا ہے، دور کے دول سہانے کہتے ہیں۔ قریب پہ جا کے بیٹھو، اندازہ کرو، اندر بیٹھو، تب جا کر حقیقت معلوم ہوتی۔ ہمارے پنجابیوں میں یہ بھی دستور ہے، ایک بات کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں دستور ہے جب جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تو پہلے خطبے میں ہاتھ ایسے باندھتے ہیں، اور دوسرے خطبے میں جس طرح تحیات میں بیٹھتے اس طرح ہم بیٹھتے ہیں۔ جب شروع میں گیا میں دیکھا سارے ایسے بیٹھتے ہیں، پہلے خطبے میں ایسے، دوسرے خطبے میں ایسے، تو میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں، تسی نہیں کرتے؟ میں تو نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کیوں نہیں کرتے؟ آپ غلط کر رہے ہیں، مسئلہ ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا کتاب دیکھ لوں گا، کئی کتابیں دیکھی، بھائی مجھے کہیں نظر نہ آیا، مفتیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ایسا آئی نہیں، ساری زندگی میں کرتا چلا آیا۔ میں نے کہا کبھی ہوتا تو کوئی تو بتاتا، کہیں کسی جگہ مسئلہ، کسی جگہ کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے ایک جمعہ میں کھڑے ہو کر کہہ دیا بھائیو یہ کوئی نہیں ہے مسئلہ دین کا، اس کو چھوڑو، جس طرح تم سہولت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو بیٹھو۔ 2-3 ہفتے کے بعد دیکھا تو خطبے میں باتیں شروع ہو گئی، اور میں نے کہا جس کسی نے تم کو سکھایا وہ سچا تھا۔ نہیں ایسے ہی بیٹھنے کا، نماز میں ہو تم لوگ بھائی نہ، وہ جو سکھا کے گیا نا۔ وہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اس کی ماں نے بولا بیٹی اپنے جا رہی ہے دلہا میاں کے گھر، بات نہیں کرنا۔ وہ ایسی بک کرتی تھی، اس کا بیٹی منہ بند، بات نہیں کرنے کا ادھر۔ بیٹی نے کہا امی جان، کہا بیٹا میرے 18 سال کی محبت کی قسم بات نہیں کرنے۔ میں نے کہا امی بے فکر رہو، یہ آپ کی قسم رہے گی۔ گئی، اب سسرال میں بولے ہی نا، پوچھنی کہ بیٹی کھانا ہے پینا ہے، بات اشارے میں۔ اس نے کہا بھائی بیٹی چلو، نہیں آئی ہے، شرماتی ہے، بولے گی۔ ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، بولا نہیں، 40 دن ہو گئے، تبلیغ والوں کا چلہ ہو گیا۔ چلہ میں تو آدمی بن جاتا ہے، یہ تو ابھی تک اس کی زبان نہیں کھلی۔ تبلیغ والے اسی لیے تو لے جاتے ایک چلہ ہمارے ساتھ دو تاکہ آپ کو صحیح آدمی بنا دیں۔ یہی تو ہے۔ ایک اللہ والی تھی بہت نیک، کوئی اس کے پیچھے عاشق ہو گیا، اس کا ابا نمازی تھا، امام تھا مسجد کا۔ انہوں نے کہا میرے ابا کے پیچھے 40 دن کی نماز پڑھ لے، تیرے ساتھ میں شادی کر لوں۔ انہوں نے کہا وعدہ؟ انہوں نے کہا وعدہ۔ 40 دن اس کے ابے کے پیچھے نماز پڑھی، 41 دن سے لڑکی خود آ گئی۔ انہوں نے کہا بول شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا نہ، نماز چیز ہی ایسی ہے کہ میں نے پڑھی تو تیرے لیے تھی لیکن اللہ نے مجھے اپنے لیے بنا لیا۔ 40 دن میں میرے دل کی دنیا بدل گئی، اب تو کوئی نہیں، میرا اللہ ہو گیا میرے پاس، جائے گا۔
40 دن میں انقلاب پیدا کرتا ہے، پھر مسجد کے ماحول میں، پھر کتابوں کے ماحول میں، پھر سنت کے ماحول میں، پھر حدیث کے ماحول میں، پھر ہر وقت دین کے ماحول میں، تو زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ دوستو کبھی کبھی فرصت ملے تو لگ جایا کرو۔ یہ فرصت کا کام اگرچہ نہیں ہے، لیکن چلو بیزی کام ہے، آپ بیزی نہیں چھوڑتے تو کم از کم ایزی وقت میں تو دے دو، جو فارغ وقت ہے اس میں تو آپ ان کے ساتھ لگ جایا کرو، ان کی بات سن لیا کرو، 2-3 دن سے شروع کرو۔ چکھا یہ دیتے ہیں، پھر جو ہے ایک دفعہ چاشنی مل جائے پھر زندگی آپ دے دیں گے۔ کہا بیٹی 40 دن ہو گئے، اب تو کچھ بول نہ۔ 2 چلا گیا، 3 چلا گیا، ماں بیٹھ گئی اس کو لے کر، بیٹی اب تو سارے شرم چھوڑ دے، سارے محلہ والے پوچھتے ہیں کیوں نہیں بولتی ہے، بیٹی کچھ بول۔ جب بہت مجبور کیا نا تو اس نے کہا امی میں جمعرات کو بولوں گی۔ ماں خوش ہو گئی، بولے میری بیٹی بولے گی، بہت خوش، پورے محلے میں دعوت کی، کارڈ تقسیم ہوئے، پھول لائے گئے، جلیبی لائی گئی، لڈو لایا گیا، میری بیٹی بولنے والی ہے جمعرات کو۔ سارا محلہ جمع ہو گیا، وقت آ گیا، جیسے اس کی ماں خوش کہ جو ہماری پوری ہمیں وہ بولوانی ہے، جو آجے بولوانی ہے، آج ہماری وہ بولوانی ہے، آجے بولوانی ہے، اوے بولوانی، جیسے جیسے ٹائم آیا ویسے ویسے خوشی سے لال لال ہو رہی۔ جب بولی نا اماں کا صدقے جاواں، پھول، ایک دوسرے کے منہ میں لڈو دے رہے، جو بولی کہ اماں نے کہا سب کے جاواں بلائیں لوں میں تمہاری، وہ تو بیٹی کیا ہے۔ اماں نے بیٹی بولتی ہے، بہو بولتی ہے اماں اگر تیرا بیٹا مر جائے تو میری دوسری شادی کرا دے گی۔ انہوں نے کہا تیری امی سچی تھی جس نے کہا تھا مت بولنا، اور تیرا چپ ہی رہنا اچھا ہے، بولا تو بھی میرے بیٹے کو مار دیا۔ پہلے بول میں میرا بیٹا، کہ میرا بیٹا مر جائے تو میری دوسری شادی ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح کہتے تھے جنہوں نے کہا تھا اس طرح نماز میں اسی طرح بیٹھو، وہ بالکل صحیح کہتے تھے۔ تو بہرحال رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر آ ہی پہنچا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کر لو، معلوم نہیں یہ وقت پھر ملتا ہے کہ نہیں، اور اگر آئے تو کیا یہ فرصت ملتی ہے، یہ ماحول ملتا ہے، جس ماحول یہ اکابرین ملتے ہیں۔ میں مولانا آدم صاحب کی لمبی زندگی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے فیوز کو اللہ عام کرے، اللہ ان کے اولادوں سے بھی وہ کام لے، اللہ ان کے اولادوں کو ان کے والدین کے نقش قدم پر چلائے، اللہ آپ لوگوں سے ان کی اور ان لوگوں سے آپ کی محبت کو اللہ باقی رکھے۔ دین، یہ دین کے لیے ہے محبت رکھی، یہ نسبت جو ہے یہ دین ہی کے لیے ہے۔ تو بہرحال ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ رمضان المبارک میں نیکی کا کام اللہ کو بہت پسند ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بلایا عمل کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی اللہ قدردانی نصیب فرمائے۔ پتہ نہیں کہ کسی کی زندگی کا، کسی کی صحت کا، کسی کی فرصت کا غنیمت سمجھتے ہوئے جتنی خیر، رحمتیں، مغفرتیں اور خوبیاں اللہ کے یہاں سے آپ لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، اور اس سے پہلے جس میں رمضان کی ناقدری ہوئی اللہ ان ناقدریوں کو معاف فرمائے۔ اور اگر ہماری یہ زندگی کا آخری رمضان ہے تو اللہ یہ رمضان کس طرح گزروا دے ہم سے کہ رمضان کے گزرنے سے پہلے یہ اعلان ہو جائے کہ میرے بندے فلاں مبارک ہو کہ تو نے اتنی عبادت کر لی کہ اپنے رب کو راضی کر لیا، جا اس صورت میں کہ تو تیرے سارے گناہ معاف کر دیا اور ایسا ہو گیا جیسے تو آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے، قرآن کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور اللہ انہیں اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔